جب کوئی نماز آپ کی چھوٹتی ہے اور جو ہی آپ کو ہوش آئے یا نیند کھلے اور پتہ چلے تبھی اس کو پڑھنا ہے. مثال آپ فجر میں الارم لگا کے سوئے, نیند کھلی تو کیا ہو گیا, سورج نکل گیا تھا 7 بجے. تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے, آپ جان دو اب آپ ظہر میں وضو کریں گے, ڈبل وضو کر کے کیا فائدہ, تو پھر ظہر سے پہلے جاتے ہیں مسجد میں, وضو کر کے 2 رکعت پہلے پڑھتے فجر کی اور ظہر کی. یاد رکھیے جو نماز جب چھوٹ جاتی ہے, جب آپ نے حدیث میں فرمایا جب کوئی انسان کو نیند لگ جائے, آنکھ لگ جائے, جب وہ اٹھے تب اس کے لیے فجر کا وقت ہے. لیکن یہ سستی کاہلی والے اور روز چھوڑنے والوں کے لیے نہیں حدیث, یہ غفلت سے ہو گیا. میں نے الارم لگایا, میں نے سب کچھ کیا, میں نے گھر والوں سے کہا, سب ہونے کے باوجود بھی انسان ہے, ہوگی غفلت, مہینے میں 1-2 بار ہو سکتی ہے غفلت ہو جائے مجھ سے. تو آپ نے فرمایا جب نیند سے جاگے جب اس کے لیے وقت ہے, چونکہ وہ غفلت میں تھا, اس پہ نیند کا غلبہ ہو گیا تھا, اس نے سب کچھ کوشش کی اٹھنے کی پھر بھی نہیں اٹھ سکا, اس کے لیے تب ہے. عصر کے لیے آپ لیٹے اور نیند اتنی لگ گئی کہ اب بالکل ایسا ہو گیا کہ عصر کا وقت ختم ہونے پر ہے, بہت لیٹ ہو گئے, اٹھتے ہی آپ کو عصر پڑھنا, اب یہ نہیں جانتا مغرب کا, چونکہ جب اٹھے تب اس کے لیے وقت ہے, حدیث میں الفاظ ہے, تبھی اس کو فوراً ادا کر دینی ہے. خاموخواہ کے 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا گناہ کبیرہ ہے. فرض اپنی جگہ اپنے وقت پر نماز فرض ہے, کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا قضا اگر ہو جائے, جیسے ہی یاد ارے ظہر کا وقت تھا, فوراً کرنا, عصر تک انتظار نہیں, ڈبل وضو کرنا, ڈبل فلاں کرنا, وہ کرنا, ٹھیک ہے, فوراً آپ اس کو کر لیں. کچھ لوگوں کو تو اتنی لازمی ہوتی ہے کہ مسجد میں جاتے وضو کر کے, اگر جماعت ختم ہو گئی تو اب جان دو قضا ہو گئی, اب آپ مغرب میں پڑھ لیں گے, سر چلے جاتے. ارے بھائی آپ واپس جا رہے ہیں, ہو گئے نا جماعت, کیا فائدہ, آپ مغرب سے تبھی آپ کو پڑھنا. اور جو شخص مسجد میں داخل ہو اس نیت سے کہ نماز پڑھو, جماعت ہو بھی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نماز وہیں پڑھے, اس لیے اس کو پوری جماعت کا ثواب ملے گا چونکہ اس کی نیت تھی, ٹھیک ہے. تو بہرحال قضا نماز کو تبھی پڑھنا ہے, اور جو نماز جان بوجھ کے چھوڑی جاتی ہے وہ فوت ہو جائے. تو دیکھیے اکثر مسجدوں میں جانتا ہوں فجر کی نماز میں لیٹ ہوتی ہے, لیکن وہ اتنی بھی لیٹ نہیں ہوتی کہ فجر کا وقت ہو جائے, اور فجر سے پہلے ہوتی ہے. اور فجر کا وقت ختم جب ہوتا ہے, جب سورج نکلنا شروع ہو جاتا ہے, تو سورج نکلنے سے پہلے بھی کچھ روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ابھی سورج نکلا نہیں ہے. اسی طرح سورج غروب ہونے کے بعد بھی کچھ دیر تک روشنی باقی رہتی ہے, حالانکہ سورج پورا غروب ہو چکا ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ روشنی ہوتی ہے جس روشنی کے اندر, ٹھیک ہے, لگتا تو روشنی لیکن ابھی سورج نکلنا شروع نہیں ہوا. ہاں لوگ کرتے 15 منٹ پہلے, 10 منٹ پہلے, 12 منٹ پہلے, 20 منٹ پہلے جماعت کھڑی ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ فجر کی نماز بھی اول وقت ہونا چاہیے, جس طرح سے رمضان کے مہینے میں سب سے اول وقت ہوتی ہے, ادھر سحر ختم ہوئی, ادھر اذان ہوئی, اور 5 منٹ بعد ماشاءاللہ جماعت کھڑی ہو گئی, تو ویسے ہی ہونا چاہیے, لیکن ویسا ہوتا نہیں. لیکن جو لیٹ ہوتی ہے وہ فجر کے شروع مطلب وقت ختم ہونے کے بعد تو میں نہیں سمجھتا کہیں بھی ہوتی ہے, اس سے پہلے ہی ہوتی ہے. لیکن چونکہ سورج نکلنے سے پہلے روشنی ہو جاتی ہے تو وہ روشنی نظر آتی ہے. تو کوشش تو ہماری ہو کہ فجر کو اول وقت میں پڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو اول وقت پڑھتے, فجر کو, ظہر کو سوائے گرمیوں کے دنوں میں, عصر کو اول وقت میں, مغرب کو اول وقت میں, اور عشاء کو تاخیر سے. تو آپ 3 نمازوں کو ہمیشہ اول وقت پڑھتے, فجر, عصر اور مغرب. اور ایک نماز کو عشاء کو ہمیشہ تاخیر پڑھتے, لیٹ پڑھتے, اور ظہر کی نماز کو سردی کے دنوں میں اول پڑھتے اور گرمی کے دنوں میں آخر پڑھتے, تاکہ چھاؤں آ جائے اور لوگ چھاؤں اور سائے کے اندر پڑھے. تو افضل یہ ہے کہ سردی کے دنوں میں اول پڑھنا چاہیے ظہر, اور گرمیوں میں لیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے دنوں میں آتا, صحابہ پوچھتے کہ ہم ظہر کے لیے کھڑے ہو, آپ کہتے ابھی ٹھہرے رہو. پھر پوچھتے کہ ہم پڑھے, آپ کہتے ابھی ٹھہرے رہو. کہ ہم پڑھے, جب سایہ آ جاتا لمبا کہ مسجد میں دھوپ نہ ہے تب آپ کھڑے ہوتے تھے. تو پتہ چلا گرمی میں جب زیادہ ہوتی تھی تو ظہر لیٹ پڑھتے تھے, لیکن عام دنوں میں وہ بھی زیادہ جلدی پڑھتے تھے اول وقت میں. تو لہٰذا کوشش کرنا چاہیے ہر نماز کو اول وقت میں پڑھیں. لیکن بہرحال وہاں پر جو ہوتی ہے جو لیٹ, وہ جو ہے وقت ختم ہونے کے بعد بالکل نہیں ہوتی ہے, وقت کے اندر ہوتی ہے. اور آج کل تو موبائل ڈیوائسز اتنے عام ہیں, اینڈرائڈ کے اندر اپلیکیشن سے آپ جسٹ ڈالیے آخر وقت کیا ہے, وہ جو طلوع آفتاب لکھا ہوا ہوتا ہے نا, سن رائز, وہ آخری وقت ہے فجر کا, یاد رکھیے. یا عام طور سے اس میں لکھا ہوا تھا اشراق, شروق, ٹھیک. تو اشراق جو ہوتی ہے وہ 20 منٹ ہو جاتا ہے, اس میں 20 سے 25 منٹ سورج نکلنے کے بعد. اگر نہیں ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 20-25 منٹ ہوتا ہے عموماً, لیکن ملکوں کے اعتبار سے کبھی کبھی 25 منٹ بڑھتا بھی اور کم بھی ہوتا ہے. لیکن سن رائز ہوتا ہے, سن سیٹ مغرب کا ٹائم شروع ہوگا, سن رائز فجر کا ٹائم ختم ہوگا. تو اس سے پہلے اگر ہو رہی ہے لیکن روشنی نکل جاتی ہے تو بہرحال نماز تو درست ہے, لیکن وہ لیٹ پڑھ رہے ہیں. کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نماز کو فجر کی نمازوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک یہ 2 نمازیں, مطلب عشاء اور فجر, یہ 2 نمازیں منافقوں پر بڑی بوجھل ہوتی ہے, بھاری ہوتی, مشکل ہے ان کے لیے. اگر وہ جان لیں ان 2 کا اجر و ثواب کیا ہے, ان کی ادائیگی وہ ضرور کریں گے اور اس کی ادائیگی کے لیے آئیں گے, اگرچہ ان کو اپنے کمر کے بل گھسیٹ کے کیوں نہ آنا پڑے. تو جو انسان فجر پڑھ لے وہ اللہ کی امان میں, وہ اللہ کی ذمہ داری میں, وہ اللہ کی سیفٹی, اور جس نے فجر چھوڑ دی تو اب اس سیفٹی اور سیکورٹی دن بھر
نہیں ہو سکتی، اس کو اپنے جان بچانے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی. اس کی گواہ ہے دنیا نے یہ چیز دیکھی. یاد رکھیے جو لوگ سورج کو جگاتے ہیں وہ دنیا میں کچھ کر پاتے ہیں، اور جن کو سورج جگاتا ہے وہ دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے. اور جتنے لوگوں کی تجارتیں صبح ہوتی ہے ان تجارتوں کو آپ غور کیجیے، ان تجارتوں کو آپ مانیٹر کیجیے، اور ان تجارتوں کی برکت کو دیکھیے. ان کی برکت، ان کے مال میں برکت، ان کے بیوی بچوں کے اندر برکت آپ دیکھیے. اگر توحید پہ ہم جمع ہو جائے اور ساری امت مل کے اگر نمازیں ادا کرنے لگے اور صرف فجر کے اندر ہی اٹھ جائے تو یہ قوموں کے لیے، حکومتوں کے لیے کھلا اعلان ہوگا کہ بھائی قوم جاگ رہی. لہٰذا فجر کی نماز یہ بڑی اہم نماز ہے. اور فجر کی نماز کی اہمیت ہم کو اسے بھی سمجھنا ہے کہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس سماج کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ ہم دن بھر جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، اور رات میں پھر پوری تھکان کو اتارنے کا اتنا لمبا ہم بس پروسیس ہے کہ وہ رات کی تھکان ہوتا ہے. تو رات میں دیر سے سونا، دن بھر کام کر کر کے تھک جانا، رات میں پھر دیر سے سونا اور صبح پھر سوتے رہنا، اور اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد پھر اٹھ کر جو ہے اپنے کام کاج کو ہم شروع کرتے ہیں. اور فجر کی نماز کو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے، میں کسی پر بھی الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے مسجدوں کے حال سے، گھروں کے حال سے، محلوں کے حال سے اس کا بالکل پورا اندازہ ہے کہ اس نماز کو سب سے کم پڑھا جاتا ہے. مطلب نمازیں دیگر جتنی بھی پڑھی جاتی ہے اس میں سب سے کم جس نماز کو پڑھا جاتا ہے وہ فجر ہے، جبکہ اس کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے، مطلب بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ساری نمازیں ہیں لیکن چونکہ یہ نیند کا وقت ہوتا ہے، غفلت میں یہ نماز عام طور سے دیکھا جاتا ہے چھوٹ جاتی ہے. ہمارے سماج میں عموماً فجر کی نماز سب سے کم اور مغرب کی نماز سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ 99% مغرب کی پڑھتے ہیں تو فجر کی 50% مطلب کم زیادہ، ایسا نہیں ہے. اس کی حالت یہ ہے کہ چند فیصد میں کہہ سکتا ہوں وہ فجر کی پڑھتے ہیں، تو ایک 20-25-50% مشکل سے مشکل الگ الگ علاقوں میں الگ الگ تعداد ہے، لیکن ہو سکتا ہے مغرب پڑھتے ہوں گے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری کیفیت ہے نمازوں کے بارے میں. تو خاص طور سے فجر کی نماز، اور فجر کی نماز اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر فجر کی نماز کو ہم پڑھنا شروع کر دیں، یاد رکھیے، تو دیگر ساری نمازیں ہم پر آسان ہو جائیں. اس لیے کہ اگر مشکل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے مشکل یہی نماز ہوتی ہے، کیونکہ صبح اٹھنا اور پھر پڑھنا، اور جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں، جس طرح کے ہم کام کرتے ہیں، جس طرح کا سسٹم ہمارے پاس شادی بیاہ، راتوں میں جاگنے کا، پڑھائی کرنے کا دنیا میں چکا ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ اس سب کا خمیازہ جس کو بھگتنا پڑتا ہے وہ ہمارے فرائض ہے، اور خاص طور سے اس میں فجر کی نماز کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. یاد رکھیے تو ہمارے معاشرے کے اندر یاد رکھیے اس نماز کو بہت کم پڑھا جاتا ہے. یہ نماز بڑی اہم ہے، میں کہوں گا اس کا ہم اہتمام کریں، اس کو ہم پڑھا کریں. یاد رکھیے کہ یہ ایک تو فریضہ ہے، اور اس کے بعد یہ ایک ایسا فریضہ ہے اور ایسے وقت میں اس کو ادا کیا جاتا ہے جو اس کا پابند ہو جاتا ہے، جو اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے لیے باقی چیزیں، باقی عبادتیں کرنا، باقی نمازیں ادا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. یاد رکھیے اس بات کو آپ آزما کے دیکھیں. جس کے لیے فجر آسان ہوگی اس کے لیے دیگر نمازیں بھی آسان ہو جاتی ہے. اگر یہ مشکل ہو گئی تو پورا دن مشکل ہے، اور باقی نمازیں بڑی مشکل سے انسان ادا کر پاتا ہے. یاد رکھیے کہ یہ سب سے تکلیف دہ وقت ہوتا ہے انسان کے لیے، اٹھنا، وہ کرنا، اور یہ بڑی اہم چیز، اور یہ بڑی اہم چیز ہے. لوگ بار بار جو ہے چیزیں سامنے لاتے ہیں، حالات امت مسلمہ پہ یوں گزر رہے ہیں، دیگر بہت ساری باتیں بہرحال کی جاتی ہے. حالات کے پیش نظر ہم کو یہ تیاری کرنا چاہیے، تعلیم اعتبار سے یہاں تک بڑھنا چاہیے، معاشی اعتبار سے اکنامیکل یہاں تک ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے، اسی طرح جو ہے سیاسی اعتبار سے پولیٹیکلی ہم کو یہاں تک پہنچنا چاہیے، اسی طرح اقتصادیات کے اعتبار سے ہم کو یہاں تک پہنچنا چاہیے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور پتہ نہیں دیگر کتنے اس میں چیزیں ہیں جس کے بارے میں، جس کو وجہ بتائی جاتی ہے ہمارے زوال کی، اور ہم کو وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ سب کام کرنا ہے. اور ہم کو حکومت کو، ہم کو قوموں کو، ہم کو زمانے کو یہ بتانا ہے کہ ہم قوم جاگی ہوئی قوم ہیں، ہم سوتے ہوئے لوگ نہیں، ہم لوگ اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں، ہم بھی فلاں ہیں، ہم بھی کسی زمانے میں یہاں کے حاکم تھے، اور یہ ساری باتیں ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے لیے جو بھی آپ سبب، جو بھی وجوہات بتاتے ہیں، میں نے ہمیشہ ہر بار یہ حل دینے کی کوشش کی. یاد رکھیے کہ آپ تمام چیزوں کو ایک طرف جانے دی. اگر خالی مسلمان توحید پر آ جائے، میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار کہا آپ نے، لیکن لوگ بولتے نہیں یہ سب چیزیں چھوڑ کر دوسری باتیں کرو، تھوڑے جوشیلے تو مزہ آئے گا. اگر توحید پہ ہم جمع ہو جائے اور ساری امت مل کے اگر نمازیں ادا کرنے لگے اور صرف فجر کے اندر ہی اٹھ جائے تو یہ قوموں کے لیے، حکومتوں کے لیے کھلا اعلان ہوگا کہ بھائی قوم جاگ رہی ہے. اتنا ہی کافی، باقی تو میں کچھ بول ہی نہیں رہا ہوں اس کا. اور جب فجر کی کوئی پابند ہو جائے تو باقی ظہر اثر مغرب عشاء انشاءاللہ وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. تو میں تو اتنا ہی سلوشن دے رہا ہوں کہ ہم اتنے جلائس نکال رہے ہیں نبی کی محبت میں، اولیاء اللہ کی محبت میں، ہمارے اگر حقوق مارے جا رہے تو اس کے خلاف ورزی میں، ہماری جانیں لی جائے تو اس کے جواب کے اندر، ہمارا خون بہایا جا رہا ہے تو اس کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں. لیکن جو کرنے کا کام ہے اگر وہ کرنے لگی قوم، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، ہم کو کوئی دوسرا جواب، کوئی جلوس اور جلائس اور کوئی اپنے حق کے احتجاج کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. قومیں جب ہم کو فجر میں رات کی وقت اٹھ کر نمازوں کو جاتے ہوئے، تو یہ خود اعلان ہوگا کہ سوتی ہوئی قوم نہیں ہے، اس کو آپ بہلا پھسلا کر کچھ بھی کام کرا نہیں سکتے. یاد رکھیں. لیکن یہ حل، یہ سلوشن کسی کو بھی پسند نہیں. ہم کو جوشیلی باتیں چاہیے،
حالت یہ ہے کہ رات بھی سونے میں نکالی، آدھے دن تک بھی انسان سو رہا ہے، اور پھر جا کے امت کی فکر میں جلسے اور جلائز میں حصہ لے رہا ہے، امت کی فکر میں پتہ نہیں مناظروں میں حصہ لے، امت کی فکر میں فلاں کر رہا ہے، نمازیں دھڑلے سے جاری ہے، شرک اپنے عروج پر ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت ہم پہ کیوں نہیں آتی ہے۔ تو بھائی اصل چیز کی طرف جانا پڑا، اصل چیز کی طرف پہنچ جا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تعلیم میں آگے نہیں بڑھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم کو سیاست میں آگے نہیں بڑھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معیشت اور اقتصادیات میں آگے نہیں بڑھنا ہے، آپ کو سب میں آگے بڑھنا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ توحید میں آگے بڑھ جائیں گے اور نماز میں آگے بڑھ جائیں گے، دنیا میں آپ آگے ہی آگے رہیں گے، یہ بات ایک دم اصول۔ اور اگر آپ یہ دو چیزیں پیچھے ہو جائے تو پھر آپ دنیا کے اندر پیچھے رہنا چاہے باقی تمام علوم اور فن کے اندر آگے کیوں نہ ہو جائے، آپ آگے نہیں بڑھ۔ یہ بات بالکل شیور ہے، یہ بات بالکل طے ہے، چونکہ امت مسلمہ کا عروج صرف توحید کی بنیاد پہ ہی ہوا تھا، اور اس کا زوال شرک کی وجہ سے ہی ہوا، یاد رکھیے، کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی حال میں۔ اور جب توحید کمزور ہوتی ہے تو نماز خود کمزور ہو جاتی ہے، اور دیگر اعمال پھر اس کے بعد نماز کمزور ہو گئی تو خود ہو جاتے ہیں، تو وہ سب ایک دوسرے سے سب کا تعلق ہے۔ تو ہم چاہ رہے باقی ساری چیزوں کو مضبوط کر لے اور انسان جو ہے اپنی توحید کو مضبوط نہ کرے۔ جیسا ایک انسان سوچے کہ میں کمزور ہوں، مجھے تیز چلنا ہے، مجھے فلاں کرنا ہے، اور وہ پیر چھوڑ کے باقی پورے جسم کو بڑا کر لیتا ہے اپنے، کسرت کر کے وغیرہ، اس کے پیر اگر نہیں چلیں گے تو اس کا جسم اس کو کام نہیں آئے۔ اسی طرح کا ہمارا کچھ حال ہے کہ ہم لوگ جو ہے دیگر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر ایسا سمجھ لے کہ ایک انسان کے پیر، ہاتھ پیر ہر چیز سالم ہے اور اس کی عقل مارے جائے تو پھر اس کا پورا جسم بھی اس کا ساتھ نہیں آتا، چونکہ اس کی عقل پاگل ہے وہ۔ تو ہمارا حال وہی ہے، توحید چھوڑ دی ہے اور باقی ساری چیزوں کو اسٹرانگ کرتے چلے، نمازیں غائب ہے اور ہم باقی تمام چیزوں، بلکہ میں نے تو یہاں جلوس جلائسوں میں ایسے پروگرامس میں جو امت کے زوال، امت کے مسائل کی بات ہوتی ہے دیکھا، نمازیں چھوڑ کر آپ اس کو ڈسکشن، بلکہ خود مقررین کا حال یہ ہے جو دانشور اپنے آپ کہہ رہے ہیں نماز کا ہوتا ہے، تو جو عوام ہے ان کو جائیے آپ نماز پڑھ کے آئیے، اور وہ اسٹیج پہ بیٹھے تمباکو کھا رہا، کوئی صرف پی رہا ہے، اور کوئی مطلب چل رہا ہے بس۔ تو نماز یاد رکھیے بڑی اہم چیز، ہم نماز کی بات آج نہیں کر رہے، ہم نماز میں سے ایک نماز کی بات کر رہے ہیں، اور وہ فجر کی نماز یاد رکھیے، اور یہ بات دنیا اس کی شاہد ہے، اس کی گواہ ہے، دنیا نے یہ چیز دیکھی، یاد رکھیے، جو لوگ سورج کو جگاتے ہیں وہ دنیا میں کچھ کر پاتے ہیں، اور جن کو سورج جگاتا ہے وہ دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے، مطلب جو لوگ سورج کے نکلنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں انہوں نے دنیا میں تبدیلی لائی، اس کی تاریخ گواہ ہے، اس کی تاریخ گواہ ہے، چاہے ہم سے پہلے اللہ نے جس قوم کو چنا ہو، یہود ہو نصارہ ہو، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ اللہ نے ان کو کچھ دے دیا، سمجھ رہا؟ اور جب جن قوموں کو سورج جگاتا ہے، مطلب دن نکل جاتا ہے، پھر وہ اٹھتے ہیں اس کے سورج کی تپش کی وجہ سے، انہوں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا، اس کی تاریخ گواہ ہے، یاد آپ اس بات کو سمجھیے۔ اور یہ میں دینی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں اور دنیاوی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ دیکھیے ان قوموں کو جو دینی اعتبار سے بے دین ہے، لیکن اگر وہ صبح جاگنے کی عادی ہے تو وہ کامیاب ہے، صرف صبح جاگنے کی اگر عادی ہے، صحت کے اعتبار سے کامیاب ہے، روزی کے اعتبار سے کامیاب ہے، آپ دیکھیے ان کی زندگیاں معاملات کے اعتبار سے کامیاب ہے، اس لیے کہ دیکھیے کہ آدمی صبح اٹھتا ہے، جلدی اٹھا، اس نے فجر پڑھا، اس کے اہل خانہ بھی اٹھے، انہوں نے فجر پڑھی، پھر فجر کے بعد آیا، چونکہ جلدی رات میں سونے کا عادی، ظاہر سی بات ہے، پھر وہ صبح آئیں گا تو اس کے آفس جانے تک، اسکول جانے تک، کالج جانے تک، بزنس پوائنٹ پہ جانے تک اس کے پاس کم از کم 9 بجے کے بعد یہ سب چیزیں چالو ہو رہی ہے، تو اگر وہ فجر پڑھ رہا ہے 6 بجے تو اس کے بعد اس کے پاس 3 گھنٹے جو اپنے اہل خانہ، اپنے بھی بچوں کے ساتھ گزار سکتا ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو ایجوکیٹ، ان کے ہوم ورک کروا سکتا ہے، اپنے بزنس کی تیاری کر سکتا ہے، آفس جانے سے پہلے میٹنگ کی تیاری کر سکتا ہے، سارے اس کے پاس ٹائم ہے، اس کے بعد وہ آفس پہنچا۔ اب حال یہ ہے کہ انسان گرتے پڑتے 9 بجے کے آفس میں 9:30 بجے پہنچا، منہ سجا ہوا ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، عقل کام نہیں کر رہی، ہاتھ کانپ رہا، پیر کانپ رہے، چائے نہیں پی سکا، ٹوائلٹ برابر نہیں ہوا، دیر سے اٹھنے کی سب نتیجے، وہاں پہنچا نہیں، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، پریشان حال، دن بھر پریشان، کیا کیا چیزوں سے لوگ پریشان ہیں، اب دیکھیے خالی، پھر دن بھر اس کا پریشانی میں گزرا، شام ہوئی اور جب آفس چھوٹنے آیا تو اس کو اب دم آ رہا، اس کو آنکھیں ٹائٹ ہو رہی، خون اس کا اب تیز دوڑا، چونکہ اب اس میں دم جاگ رہا، ایک طرح کہہ کے دم جاگ رہا، اب وہ جاگیں گے رات میں 12 بجے تک، پھر رات میں 12 بجے تک پھر سوئیں گا، پھر صبح اس کی زندگی ناکام ہو جاتی، لیکن صبح اٹھنے والوں کی زندگیاں بہت الگ ہوتی، ایک مختلف زندگیاں موجود، خاص طور سے فیملی لائف، اسپرچل لائف، آپ دیکھیں گے بزنس لائف اسٹرانگ ہو جاتی، کیونکہ وہ کسی کام سے پہلے پریپریشن کے لیے ریڈی رہتا، اور فجر کو چھوڑنے والا کسی کام سے پہلے کوئی تیاری نہیں کر پاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کے بارے میں بیان کر دیا، اس لیے میں جب رکھوں گا تو بات رکھوں گا، وہ اس کا دن بیکار ہو جاتا، فجر چھوڑنے کی وجہ سے دن اس کا بیکار ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، شیطان اس کے کان میں آ کے پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اور کیا کیا اس کے مسائل نہیں ہو، جو گرا باندھتا ہے رات میں ہے نا، وہ 3 گرا جیسی بند پڑی ہوئی رہتی ہے، تو اس کا پورا دن جو ہے بیکار ہو جاتا ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، فجر کی نماز بڑی اہم چیزیں، یاد رکھیے۔ ہمارے معاشرے صبح کے بالکل ابتدائی حصے کے لیے کئی نام لیتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، سحر کا معاملہ ایک دم جس کو بولیں گے ابھی روشنی نکلنے سے پہلے کا حصہ ہے، اس کے بعد فجر بولا جاتا ہے، صبح بولا جاتا ہے، یا ضحیٰ بولا جاتا ہے، بالکل صبح کی ابتدائی بھی، کئی الفاظ بہرحال اس کے لیے ادا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے فجر کا مفہوم کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو فجر کا مطلب یاد رکھیے ہے کہ جو پاؤ پھٹتی ہے، مطلب جس کو کہیں گے صبح کا اول وقت جس کے اندر بالکل ہلکی ہلکی سفید روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتی ہے، رات کے کالے حصے کو دھکا دینا شروع کرتی ہے۔ اگر آپ لوگ اونچے علاقے پہ کبھی جائے
اور فجر سے پہلے سحر کا آخری وقت کھڑے رہے اور دیکھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک دم باریک روشنی نکلنا شروع سے، اور وہ ریئل روشنی ہے، چونکہ روشنی کی دو قسم ہوتی ہے، آگے میں رکھوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ ریئل ہوتی ہے، وہ دھکا دے کے رات کے اندھیرے کو اوپر سرکاتے رہتی ہے، تو وہ وقت جس کو ہم کہیں فجر کا ہے، تو اس کو ہم کہیں صبح کی سفید سفید دھیرے دھیرے پھیلنے والی روشنی کا نام جو رات کو ختم کرتی ہے اس کو فجر کہتے ہیں، یاد رکھیں، بالکل ابتدا یاد رکھیں۔ تو صبح اٹھ کے، ابھی چونکہ ہم لوگ ہر کسی کا علاقہ الگ ہوتا ہے، لیکن اونچے علاقوں میں کبھی آپ رہتے ہیں پہاڑی وغیرہ اور نیچے کی طرف دیکھیں گے یہ چیز زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں آپ کو اتنے کو ضرور نظر آئیں گی کیسا وہ نکلتا ہے اور کیسا رات ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور دن وہاں اندر جو ہے داخل ہونا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فجر کا صحیح وقت کیا ہے یاد رکھیے، تو فجر کا صحیح وقت یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ سحر کا آخری وقت وہ فجر کی ابتدا ہے، مطلب فجر شروع ہو گئی تو سحر ختم کرنا پڑتی ہے آپ کو۔ رمضان میں یہ ہوتا ہے، ہر کوئی رمضان کے روز، اس کے علاوہ محرم میں روزے رکھتا ہے 2، اس کے علاوہ ذی الحجہ میں روزہ رکھتا ہے، اور ذی الحجہ کے پہلے ابتدائی 9 روزے ویسے رکھنا سنت ہے، نہ بھی ہو تو ایک روزہ تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا ہم رکھ ہی لیتے ہیں، شوال کے روزے ملاتے ہیں، ایسا 40 سے 50 روزے ہو ہی جاتے ہیں، تو تب آپ محسوس، وہاں ہم کو لگتا ہے یہ چیز ضروری ہے کہ کب سحر ختم ہو رہی ہے۔ ویسے آج کل تو ایپس وغیرہ آ گئے تو آسانی ہے، لیکن کسی زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا۔ تو فجر کا صحیح وقت کیا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں کہا فرمایا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ فجر کا وقت یاد ہے کہ اللہ فرما رہا ہے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، سیاہ دھاگا مطلب جو رات کی اندھیری، اس سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے، مطلب فجر تک۔ تو فجر اگر شروع ہو جاتی ہے تو سحر ختم ہو جاتی ہے، اور جب تک سحر کا ٹائم ہے تو فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو آپ جان لیں، تو یہ فجر کا ٹائم مطلب سحر کا آخری انتہا فجر کی ابتدا، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 قسمیں بتائی، یاد رکھیے۔ پہلا آپ نے کیا بتا دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 قسمیں، فجر کے 2 ٹائپس ہیں، جس کو ہم اپنے عام زبان میں بولتے ہیں صبح صادق اور صبح کاذب، یا فجر صادق اور فجر کاذب اس کو بولتے ہیں، مطلب ریئل فجر اور فیک۔ مطلب پہلے کیا ہوتا ہے، جب وہ سفید روشنی جو ہوتی ہے، جو کالی روشنی کو، مطلب کالی رات کے اندھیرے کو ختم کرتی ہے، اس سے پہلے کچھ ایک الگ قسم کی روشنی نکلتی ہے، اس کو ٹوائلائٹ بولتے ہیں، وہ روشنی ہوتی ہے لیکن وہ فجر نہیں، وہ صبح صادق نہیں ہوتی، کاذب ہوتی، یاد رکھیے۔ تب تک آپ سحر کر سکتے تب تک، لیکن جب صبح صادق ریئل فجر ہو جاتی ہے تو آپ کو سحر چھوڑ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فجر کی 2 قسمیں، فجر کاذب ہے جس میں نماز فجر کی ادائیگی حرام ہوتی ہے اور سحر کا کھانا درست ہوتا ہے، اور پھر فرمایا فجر صادق ہے جس میں سحر کا کھانا حرام ہوتا ہے اور نماز فجر پڑھنا درست ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں فجر کی 2 قسمیں، لیکن ہم جو فجر سے مراد ہے ہماری وہ جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اور ہماری یہاں مراد یاد رکھیے فجر سے، فجر کی نماز۔ اور اللہ رب العزت نے فجر کی نماز کے تعلق سے قرآن میں قسم بھی کھائی ہے، سورہ فجر کے اندر، جو قرآن کا 89 نمبر کا سورہ آیت نمبر 1 میں والفجر کی قسم ہے فجر، اسی طرح زمانے کی قسم کھائی والعصر، قسم ہے زمانے کی، یاد رکھیے عصر کی، ٹھیک۔ تو یہ فجر کے تعلق سے اس کا معنی اور مفہوم ہے۔ آئیے فجر کی اہمیت کیا، تو فجر کی نماز یاد رکھیے، اس کی بڑی اہمیت یاد رکھیے۔ آئیے ہم دیکھ کچھ اہمیت، کچھ باتیں اس کے تعلق سے۔ صبح فجر کا وقت بہت ہی برکت والا وقت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، سنن ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، میری امت کے لیے صبح کے وقت، اور صبح شروع ہو جاتی فجر سے، تو میری امت کے لیے، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا لیکن یاد رکھیں، طلوع ہونے کے بعد تو بالکل ریئل بالکل صبح ہو گئی، لیکن فجر سے روشنی شروع ہو جاتی تھی، تو میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یاد رکھیں۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ فجر کے اس میں ہم کو کچھ کرنا ہی نہیں، مطلب برکت والے وقت کو سو جانا ہے۔ محدثین کے اگر آپ واقعات پڑھیں، اگر کبھی رات میں سفر کرتے ہیں اور سفر کر کے آتے اور ایسا ہوتا ہے کہ رات بھر جاگنا ہو جاتا یا لمبے وقت تک جاگنا ہوتا رات میں، پھر تھوڑا بہت سو جاتے، پھر اس کی اٹھنے کے بعد فجر پڑھتے، تو یہ فجر کے بعد خاص طور سے سویا نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ برکت والا وقت ہے، کچھ سونے میں ضائع نہیں کیا، تو خاص جاگتے تھے بیچارے، حالانکہ رات میں بھی جاگے ہوئے ہیں لیکن دن میں سوتے نہیں تھے صبح کے وقت، تو یہ برکت والا وقت ہے۔ اور اس کی برکتوں کے تعلق سے میں نے آپ کو کہہ دیا نا، آپ صرف فجر میں اٹھنے کی تیاری کی اور فجر میں اٹھ کے دیکھ، اس کے بعد آپ کے معاملات، زندگی کے معاملات، فیملی ریلیشن، رزق میں برکت، کام میں برکت، وقت میں برکت، ہر چیز میں برکت آپ کو خود بخود نظر آتی ہے، وہ آپ فیل کر سکتے، وہ آپ محسوس کر سکتے عادت، لیکن ویسا بولنے سے نہیں ہوں، وہ کیسا ہوتا ہے وہ میں بھی نہیں سمجھا سکتا ہوں، وہ آپ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ کیسا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے نا کہ جب آپ کریں گے، اس وقت اٹھیں گے، اس وقت جاگنا شروع کریں گے، فجر کی نماز پڑھنا شروع کریں گے، اور اس کے بعد سارے معاملات دیکھیں، دن تو فجر کے بعد بور ہونا چالو ہو جائیں گے آپ، اس لیے کچھ کام نہیں رہیں گا، کیونکہ عادت نہیں ہے نا، سسٹم نہیں ہے، گھر میں سب لاشیں پڑی ہوئی رہیں گی، یہاں سے ہوتا تب سب سو رہے، آپ اکیلے جاگ رہے، تھوڑے دن ہوتا، لیکن پھر آپ لوگوں کو منانا شروع کیجیے، سب کو رات میں جلدی سلانا شروع کیجیے، پھر سب کو صبح فجر میں جلدی اٹھانا چالو کر دیجیے، اس کے بعد آپ دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ زندگی گھر میں واپس آپ کے لوٹ آئی، تعلقات آپ کی واپس لوگوں سے بن جائیں گے، اور کئی سارے معاملات یاد رکھیں یہاں تک۔ اور جب یہ سسٹم صحیح نہیں ہوتا ہے فجر، تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کام والا اٹھتا ہے
تو بیوی بچوں کی لاشیں بچھی، پھر اٹھ کے کام پہ چلا جاتا ہے، پھر بچے اٹھ کے اسکول چلے جاتے ہیں، تو ابھی باپ بچے بیوی اور شوہر کے کوئی تعلقات ابھی نہیں، مطلب کوئی ریلیشن نہیں، کوئی بات چیت نہیں۔ پھر وہ دوپہر کے بعد شام میں گھر لوٹ کے آ رہا ہے، شام میں لوٹ کے آ رہا ہے تو دعوت میں جانا ہے، مصروف یہ بچے کھیل رہے، بچے ہوم ورک کر رہے، فلاں کر رہے، یہ کر رہے، وہ کر رہے، پھر وہ دوستوں میں چلا جاتا ہے، یہ گھر میں رہتے ہیں، یہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے، یہ دوستوں میں چلا گیا، پھر دیر رات گئے 11-12 بجے، یہ گھر میں داخل ہے، بچے جب تک سو چکے تھے، بیوی جب تک پورا دن ٹی وی دیکھ کر اس کی آنکھیں تھک چکی، وہ بھی اگتا گئی تھی، کوئی آئیڈیاز اب نہیں تھے، شوہر سے کیا بات کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، واٹس ایپ کو دیکھ کے، اس کی نیوزز پڑھ کے اور یوٹیوب کے پروگرامس اور ویڈیوز دیکھ کے آلریڈی پورے ایگزاسٹ ہو چکے تھے، اس کے بعد دونوں آئے اور دونوں پھر سو گئے۔ تو فجر کا سسٹم آپ کو کئی چیز کو ریوائیو کر دیں گے، تبدیلیاں لانا شروع، اتنی تبدیلیاں، اتنی زبردست تبدیلیاں کہ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہو۔ اسے 3 گھنٹے جو آپ کو ملیں گے آپ کے کام سے پہلے، وہ آپ کی لائف چینج، وہ کئی سارے نئے کام کرنے میں آپ کو مددگار ثابت ہوں، اور کئی سارے کام امت کو کرنا ہے، یاد رکھیے یہ سب سے صحیح وقت ہے، تو صبح میں برکت ہے، یاد رکھیے۔ اور جتنے لوگوں کی تجارتیں صبح ہوتی ہے، ان تجارتوں کو آپ غور کیجیے، ان تجارتوں کو آپ مانیٹر کیجیے، اور ان تجارتوں کی برکت کو دیکھیے، ان کی برکت، ان کے مال میں برکت، ان کے بیوی بچوں کے اندر برکت، آپ دیکھیے۔ اچھا، اس کے اندر میں یہاں تک بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں، اگر بے دین بھی ہوتا آپ یہ چیز محسوس کر سکتے، صرف اس وقت کی برکت کو لے رہے ہو، لیکن اس کے اندر اگر نماز پڑھ کے کرتے تو اور بھی فائدہ ہوتا۔ ایک انسان دنیا میں آتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، مومن بھی ہو تو خوش ہوتا ہے، کافر بھی تو خوش ہوتے ہیں نا، خوشیاں ان کو الگ الگ ملتی ہیں، تو فائدہ تو اٹھا رہے، تو وہ لوگ آپ ان کو دیکھیں گے، ایون وہ لوگ جو مانتے نہیں اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتے، وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر صرف فجر میں جاگنا ہے۔ اور فجر کی تجارتیں آپ ساری دیکھیں، جو تجارتیں سحر سے اور فجر سے چالو ہو جاتی ہے، ان کی برکتیں الگ ہیں، ان کا معاملہ ہی الگ ہے، ان کے حالات ہی الگ ہیں، جو بھی آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے۔ تجارتیں، سبزی اور ترکاری کا تجارت، پھل اور فروٹ کی تجارتیں، ہے نا، اسی طرح مٹن اور فش کی تجارتیں، جو گوشت وغیرہ ہوتے ہیں، نان ویج چیز کی تجارتیں آپ دیکھیں، دودھ وغیرہ کی تجارتیں، ہے نا، منڈیاں کب سے لگ جاتی ہے؟ صبح فجر سے شروع ہو جاتی ہے نا۔ اور ان کی زندگیاں دیکھیے، ان لوگوں کی، ان کی برکتیں دیکھیے، ان کی اولادوں کو دیکھیے آپ، اور تمام ان کی صحت دیکھیے، ان کے حالات دیکھیے، عجیب و غریب حالات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں برکت رکھی ہے، امت اس سب سے اہم وقت کو سونے میں برباد کر۔ مسلم ممالک میں اگر آپ جائیں گے، کچھ ہر کوئی تو نہیں، لیکن ایک سعودی کی میں مثال دے سکتا ہوں، صبح آفس کے وقت جو ہے 7 بجے چالو ہوتا ہے، مارننگ 7 سے آفس چالو ہوتا ہے، تو جب صبح 7 بجے آفس چالو ہوتا ہے، 3 سے 4 بجے آپ فری ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد صبح بھی آپ کی برکت والا وقت تھا، آپ نے اس کو حلال روزی میں ڈالا۔ اس کے شام میں آنے کے بعد ریکریشنل ایکٹیویٹیز، بچوں کے ساتھ رہنا، کھیلنا کودنا، گارڈننگ، گھومنا پھرنا، اس سب کے لیے آپ کے پاس مغرب تک وقت ہے، عشاء تک وقت ہے، اور اس کے بعد آپ جلدی آپ سو جائے، پھر آپ فجر میں اٹھ جائے، تو آپ زندگی میں دیکھیں گے برکت، پیسے میں آپ دیکھیں گے برکت ہے، اولاد میں آپ دیکھیں گے برکت ہے، حالات میں برکت ہے۔ جب وہ لوگ وہاں کے ماحول سے نکل کے ہندوستان چھٹی میں آتے ہیں تو بولتے ہیں یار یہاں کی نحوست تو برداشت ہی نہیں ہو رہی، لیکن کچھ دن بعد پھر وہی حال ہوتا ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدل لیتا، پھر یہ بھی سوتے پڑا، مطلب لاشیں پھر صبح کے وقت سب پڑے مردار کی حالت، لیکن وہ محسوس کر سکتا ہے وہ زندگی، اس کی چہل پہل، اس کے فائدے۔ تو یہ دیکھیے آپ اس چیز کو، آپ کیس مثالیں ہیں۔ بہرحال دوسرا ہم دیکھتے ہیں اللہ کے پاس فرشتوں کی گواہی، یاد رکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، یعنی حفاظت کے لیے آتے ہیں، اور جو بھی ریکارڈ کیپنگ کے لیے آتے رہتے ہیں، اور نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہو جاتے ہیں، مطلب دونوں آ کے شفٹ چینج کرتے جمع ہو جاتے ہیں، پھر چڑھ جاتے ہیں۔ وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس تھے، جو رات میں تمہارے پاس تھے، اوپر کی طرف چڑھ جاتے فجر میں، یاد رکھی، اور اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کو خوب معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، مطلب وہ کیسے تھے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، اللہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تو جب یہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، مطلب فرشتے عصر میں آئے تھے، فجر میں گئے، تو بولتے ہیں جب ہم آئے تھے تب بھی وہ نماز میں تھا، اور جب ہم چھوڑ کر گئے تب بھی نماز میں تھا، کیونکہ عصر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فجر میں چلے جاتے ہیں، تو فجر میں نئے آتے جو عصر تک رہتے ہیں، تو جو آنے والے کیا بولتے ہیں، جب ہم آئے تھے جب یہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم گئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہا تھا، حالانکہ اللہ کو تو فجر عصر کی نماز کی دیکھیے اہمیت اس روایت سے پتہ چلتی ہے، فرشتوں کی گواہی کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے پاس ہمارے اعمال لے جاتے ہیں، ہم نماز کی حالت میں ہوتے کتنا فائدہ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روز قیامت کامل نور کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ آئیے سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کا خوشخبری دو قیامت کے روز کامل نور کی ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں، خوشخبری دو ان لوگوں کو کامل نور کی روز قیامت ان لوگوں کو جو اندھیرے میں نماز کے لیے مسجد کی طرف آتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اندھیرے میں نماز کے لیے مسجد جب انسان آتا ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے اور اندھیرا ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اندھیرے کے وقت نماز کے لیے جاتے تھے، مطلب فجر بہت اول وقت پڑھتے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر بھی نکلتے تو اندھیرا ہوتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو کہ مسجد میں جاتے بہت سے لوگ اور لائٹیں بند کرتے تھے، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، پھر تو تم دن میں 12 بجے اٹھ کے لائٹیں بند کر کے اندھیرے نماز پڑھ لو، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس زمانے میں لائٹیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی اول وقت میں، تو ہم تو وقت سب سے آخر اختیار کرتے فجر کے لیے، لیکن لائٹ بند کر کے سنت پہ عمل کرنے کا پلان پورا رہتا ہے کہ اندھیرے میں فجر کی نماز ہو رہی۔ کئی وقت دیکھا میں نے کہ فجر کا وقت ختم ہو رہا 15 منٹ بعد، اس سے 15 منٹ یا 10 منٹ پہلے جماعت ہوتی ہے، روشنی اندر آتی ہے تو بولتے لائٹیں بند کر دو، لائٹیں بند کر کے بولے اندھیرے میں نماز پڑھنا، یہ معنی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. بہرحال اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روز قیامت کامل نور کا وعدہ. اسی طرح فجر کی نماز جو ہے منافقوں پر بھاری ہوتی. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو اس کے راوی کہتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور پھر ہم سے پوچھا فلاں آدمی حاضر ہو, مطلب فلاں آدمی کو بھیجو. لوگوں نے کہا وہ نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا فلاں آدمی کو حاضر کرو میرے پاس. لوگوں نے فرمایا وہ بھی نہیں ہے, مطلب مسجد میں نہیں موجود تھا فجر کے بعد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں آدمی کو میرے پاس بھیجو. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی موجود نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ دو نمازیں, مطلب عشاء اور فجر, یہ دو نمازیں منافقوں پر بڑی بوجھل ہوتی, بھاری ہوتی, مشکل ہے ان کے لیے. اگر وہ جان لیں ان دو کا اجر و ثواب کیا ہے, ان کی ادائیگی وہ ضرور کریں گے اور اس کی ادائیگی کے لیے آئیں گے, اگرچہ ان کو اپنے کمر کے بل گھسیٹ کے کیوں نہ آنا پڑے یا اپنے کمر کے بل کھسک کے کیوں نہیں آنا پڑے. مطلب ایک آدمی جب چل نہیں سکتا تو کیا کرتا ہوں, پیروں میں طاقت نہیں رہتی تو اپنے پیر کو اور کمر کو اٹھا کے ہاتھ کے بل آگے ٹیک, پھر پیر آگے لے جاتا ہے نا. تو وہ اپنے کمر سے چل کر آنے کی کوشش کریں گے نا. تو آپ نے فجر کی آواز دی, 2-3 لوگوں کو, لوگوں نے کہا نہیں ہے, تو کہا دو نمازیں بڑی بوجھل ہے منافق, فجر اور عشاء, یاد رکھ. ٹھیک ہے. تو بہرحال جو نماز فجر چھوڑتا ہے یاد رکھیے اس میں نفاق کی ایک علامت ہے, اس کا معنی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس میں سب سے بہتر ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا مجھے ساری دنیا سے زیادہ یہ پیاری, اور ساری دنیا میں جو کچھ اس سے زیادہ مجھے محبوب فجر کی 2 رکعتیں ہیں. اسی طرح یاد رکھیے فجر کی اہمیت کے تعلق سے جو ایک بات ملتی ہے وہ یہ ہے, یاد رکھیے فجر کی 2 نفل نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں. حالانکہ سفر میں تو ہم لوگ خسر کرتے ہیں, نوافل وغیرہ سنت وغیرہ موقعات چھوڑ بھی سکتے ہیں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں ایسی ہے جو فرض کے علاوہ بھی سفر میں آپ کبھی نہیں چھوڑتے. ایک فجر کی 2 رکعت اور وتر کی نماز, یہ آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے, حالانکہ سفر میں آپ دوسری نمازیں چھوڑتے تھے. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے بخاری کی روایت ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ پابندی نہیں, کسی نفل نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے جتنی فجر کی 2 رکعت کرتے, چونکہ فجر کی نماز ہی اہم ہے, پھر اس کی 2 سنت کی بھی آپ اتنی سے پابندی کرتے ہیں کہ دوسری روایت میں آتا آپ سفر میں بھی ان نمازوں کو کبھی کبھی نہیں چھوڑتے. یاد رکھیے ان چیزوں کو ہم کو سمجھنا رہتا ہے. آئیے فجر پڑھنے والوں کی فضیلت کیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز یاد رکھیے فجر پڑھنے والا یاد رکھیے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے. فجر پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں چلے جاتا ہے. آئیے روایت کے الفاظ, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں, اللہ کی امان میں, اللہ کی پناہ میں ہے, اللہ کی گارنٹی میں ہے, اللہ اس کا ضامن ہے, مطلب وہ اللہ کی ضمانت میں آ چکا ہے. جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے. ذمہ داری سمجھتے نا, ضامن گارنٹر ہو گیا اللہ اس کا. پھر آپ نے فرمایا ذمہ داری میں, بس اللہ تم سے اپنی ذمہ داری کا سوال نہیں کریں گا, تو جس سے اللہ مطلب پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری کا تم سے پھر سوال نہیں کریں گا فجر ہو گئی تو, لیکن جس سے اللہ ذمہ داری کا سوال کر لے, اسے سوال طلب کر لیا, تو وہ آندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائیں. تو پھر جس نے فجر پڑھ لی وہ ذمہ داری سے بری ہوا, اور اللہ ذمہ داری سے جس کو بری کر دے تو بچ گیا. لیکن جس سے اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ لیں گا تو اس کو آندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے, مطلب منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا. تو جو انسان فجر پڑھ لے وہ اللہ کی امان میں, وہ اللہ کی ذمہ داری میں, وہ اللہ کی سیفٹی, اور جس نے فجر چھوڑ دی تو اب اس سیفٹی اور سیکورٹی دن بھر نہیں ہو سکتی. اس کو اپنے جان بچانے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی, دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں. سمجھ رہے اس بات, یہ بات بڑی سمجھنے کی. میں نے جو بات شروع میں کہی تھی کہ ہم لوگ اپنی جان, اپنے مال, اپنی عزت, اپنی آبرو, اپنے خون کے لیے پریشان ہے نا, تو میں نے اس لیے کہا تھا نا صرف فجر اگر ہونا شروع ہو جائے تو ایکچولی ہم اللہ کی ذمہ داری میں آئے, اور جب اللہ ذمہ داری لے لے کسی قوم کی, کسی بندے کی, کسی گروہ کی, کسی جماعت کی, پھر کون اس کو ہاتھ لگا سکتا, کون اس کو ہاتھ لگا سکتا. اور یہ شام تک پناہ میں اللہ کی, رات تک اللہ کی پناہ میں, پھر صبح فجر اس نے پڑھ لی, پھر اللہ کی پناہ میں سے, اللہ کی ذمہ داری میں. آئیے دوسری یاد رکھیے اس کی فضیلت کیا ہے. فجر جماعت سے پڑھنے والا قیام اللیل کا ثواب پاتا ہے. حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کے اس طرح سے, جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا آدھی رات نفل پڑھتا رہا, اور جس نے صبح اٹھ کر فجر جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے ساری رات نفل نماز پڑھتا رہا. کیا فرمایا آپ نے, جس نے عشاء کی رات نماز پڑھ کے سو گیا اس نیت سے کہ فجر پڑھوں گا, تو آدھی رات اس کو نماز کا ثواب مل جاتا ہے. اور اگر وہ فجر میں اٹھ جاتا ہے, صبح با جماعت نماز پڑھ لیتا ہے, تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھتا رہا, تو ساری رات قیام اللیل کا ثواب مل جاتا ہے. جو عشاء پڑھ کے سوتا ہے فجر میں, یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو رات میں کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے, مصروف رزق کی وجہ سے, روزی کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے. لیکن عشاء کے بعد اگر فجر پڑھ لیتے ہیں تو رات بھر نفل کا انشاءاللہ اجر مل جاتا ہے. یاد رکھیں اس کو سمجھیں. اسی طرح فضیلت میں یاد رکھیں ایک اور فضیلت آتی ہے, فجر پڑھنے سے شیطان کی گروہوں سے اس کے کیا بولیں گے, جو وہ ہم پر گرہ لگا دیتا ہے, نوٹس باندھ دیتا ہے, یاد رکھیے اس سے ہم محفوظ رہتے. یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے, غور سے سنیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں, اس حدیث کے اندر بڑی زبردست دو باتیں ہیں. پہلی ایک حدیث میں تو آ گیا اللہ کی ذمہ داری میں ہم چلے جاتے ہیں, اس حدیث میں اور 2 زبردست باتیں ہیں. سنیے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کی سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہ لگا دیتا ہے، 3 ناٹس باندھ دیتا ہے. گرہ لگانے سمجھتے ہیں نا، رسی وغیرہ باندھ، 3 گرہ لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ افسوس پھونک دیتا ہے، سو جا ابھی رات باقی ہے. اس پہ پھونک مار کے بولتا ہے سو جا ابھی رات باقی، یہ پھونک مار کے لگا دیتا ہے. پھر اگر کوئی بیدار ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے اور اللہ کی یاد کرنے لگتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، ایک ناٹ اس کا گرہ کھل جاتی ہے. پھر وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، دوسرا ناٹ کھل جاتا ہے. اور پھر اگر وہ نماز فجر کو پڑھ لیتا ہے، صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے، تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. تو شیطان سوتے وقت 3 ناٹ مارتا ہے، 3 گرہ مارتا ہے، یہ بولتا ہے ابھی سو جا لمبی رات ہے. لیکن اگر انسان صبح اٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کر لیتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، نماز پڑھ لیتا تیسری کی جو ہے وہ جو گرہ لگا دیتا ہے وہ کھل جاتی ہے، یاد رکھیے ناٹ کھل جاتا ہے. اور اسی طرح صبح کے وقت آدمی چاق اور چوبند اور خوش مزاج ہو جاتا ہے، چاق اور چوبند، چست اور پھرتیلا، اور اسی طرح جو ہے خوش مزاج ہو جاتا ہے. خوش مزاج سمجھتے ہیں آپ؟ خوش مزاج لوگوں کو ڈھونڈنا آج کل بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہر آدمی بد مزاج ہو چکا ہے نا. تو خوش مزاج ہو جاتا ہے، اس کا دن اچھا ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ کیا ہوتا ہے، ورنہ سست ہو جاتا ہے، پورا دن سستی میں جاتا ہے اور بد باطن ہو جاتا ہے. اس کا پیچھے والا حصہ، اس کا انٹرنل حصہ، اس کا باطن سب خراب ہو جاتا ہے. ایک فائدہ تو یہ شیطان کی گروہ سے بچ گئے، گرہ جو لگاتا ہے. دوسرا فائدہ ہوا صبح اور پھرتیلے اس سے نکلتی ہے اور مزاج اچھا. تو فجر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، بہت اہم چیز، سیکھو امتحان. اسی طرح جنت میں داخلے کا ذریعہ فجر کی. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، صحیح مسلم کی روایت سن، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائیں گا. اور 2 ٹھنڈی نمازیں یہاں مراد علماء لکھتے ہیں اس کی شرح میں فجر اور عصر کی نمازیں، یاد ٹھیک ہے. اسی طرح دوزخ سے دوری کا باعث ہے یہ 2 نماز، خاص طور سے فجر کی نماز اور عصر کی نماز دوزخ سے دوری کا باعث ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ نہ داخل ہوں گا کبھی وہ شخص دوزخ کی آگ میں، جہنم کی آگ میں، جس نے نمازیں ادا کی قبل طلوع آفتاب سے اور قبل غروب آفتاب کے. مطلب قبل طلوع آفتاب مطلب سورج کے نکلنے سے پہلے نماز پڑھی اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی. اور یہ 2 کون سی نمازیں ہوئی؟ سورج نکلنے سے پہلے کون سی پڑھتے ہیں؟ فجر. اور سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی پڑھتے ہیں؟ عصر. اور ڈوبنے کے بعد کون سی پڑھتے ہیں؟ مغرب. تو عصر اور فجر کی نماز جو پڑھیں گا جہنم سے دور ہو جائیں گا، جنت میں داخل ہو. اسی طرح جو ہے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے اگر فجر کے بعد بیٹھ کے آپ نے ذکر کیا، مطلب فجر بھی اس میں شامل ہے تبھی وہ ثواب ملتا ہے. اور ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب، اور یہ صحیح روایت یاد رکھی. سنیے حدیث کے الفاظ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کرتے صحیح الجامع میں روایت یاد رکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے نماز فجر باجماعت پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، مطلب اشراق کے وقت تک وہ کرتا رہا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، ایک حج اور ایک عمرے کا اس کو ثواب ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پورا 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 پورا، یعنی ایک حج اور ایک عمرے کا پورا ثواب ملے گا. آپ نے 3 بار اس کو بولا پورا پورا ملے گا. فجر پڑھی، بیٹھا رہا کب تک؟ اشراق تک. ہم لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہے، ہماری فجر ہوتی ہے سورج نکلنے کے 10 منٹ پہلے اور اشراق شروع ہوتی ہے سورج پورا نکلنے کے بعد. تو اگر ہماری فجر کے حساب سے اگر لے تو 40 منٹ میں ہم یہ ثواب پا لیتے ہیں. اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فجر ہوتی تھی وہ لے تو تقریباً اس کو 1.5 گھنٹہ لگ جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اگر اتنا وقت انسان نے 1.5 سے 2 گھنٹے، ہمارے حساب سے 1 سے سوا گھنٹہ، 40 منٹ جو لگا لے، پورا پورا ایک حج اور ایک کا ثواب. فجر کے بعد دیکھیے خالی ذکر کرنے کا ہی فائدہ ہے. فجر خود اپنے آپ میں انگنت فائدے لیے ہوں گی. وہ چیزیں جو بتائی جا رہی، لالچ ہم میں پیدا ہو، خوف ہمیں آئے، ہم عمل کی طرف راغب ہو، ورنہ اس کے تو انگنت اجر اور ثواب ہے جو شاید روز قیامت ہی. چلیے آئیے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فائدہ کیا بیان کرتے ہیں، غور سے سنیے. اس کو صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑا زبردست فائدہ اور یہ الٹیمیٹ گول ہے. یہ حدیث میں جو بات آ رہی ہے الٹیمیٹ گول ہے میرا اور آپ کو معلوم ہے جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان کے لیے سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا، اور جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوں گی. کوئی آدمی بولیں گے جہنم والوں کے لیے تو جہنم کا عذاب ہی سب سے بڑا عذاب ہے، نہیں. اور جنت میں جو جائیں گے وہ جنت کی نعمت ہے سب سے بڑی، ان کے لیے فائدے کی چیز ہے، نہیں. جہنموں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ وہ اپنے بنانے والے رب کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، یہ ان کے لیے سب سے بڑا عذاب. اور جنتیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوں گی اور سب سے بڑا اجر یہ ہوگا اور سب سے زیادہ خوش وہ تب ہوں گے جب اپنے رب کو دیکھیں گے. یہ الٹیمیٹ 2 چیزیں یاد رکھیے، یہی ہے. تو جہنم سے بڑا عذاب کافروں کو، وہ جو جہنم میں جائیں گے وہ کبھی اپنے بنانے والے کو، لیکن جو لوگ اپنے کریٹر کو، اپنے خالق کو دیکھ پائیں گے. کئی صفتوں میں صفت فجر کی نماز بھی ہے. سن لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس حدیث میں. آپ نے فرمان کہا، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی اور 14ویں کی رات تھی. چاند کی طرف نظر اٹھائی جبکہ 14ویں کی رات مطلب مون فل ہوتا ہے، مون 28 ڈیز کی سائیکل میں چلتا ہے، 14 کو ایک دم تاپ پر ہوتا ہے، مطلب سب سے زیادہ اس کی تیزی ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک مگر بغیر کسی تکلیف اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح اس چاند کو چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی نا، آسانی سے دیکھ سکتے. اب 14ویں کو یا کوئی بھی ہو، سورج نہیں دیکھ سکتے آپ ایسا، تو کہا اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھ. یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کا دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا، کلیئر دیکھ سکتے ہو، کوئی شبہ کی بات نہیں، اس لیے کہ اگر تم سے سورج کے طلوع
اور غروب سے پہلے نمازیں پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو. تم اپنے رب کو بالکل دیکھ سکو گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور مطلق دیکھو گے، ریئل مطلب صحیح دیکھ سکو گے. اگر تم سے یہ ہو سکے تو ضرور یہ کام کرنا کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سے پہلے والی نماز میں کبھی کوتاہی مت. اور ہم سب جانتے ہیں سورج نکلنے کے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی نماز ہے، ہم دیکھ چکے، وہ عصر اور فجر کی یاد رکھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. بس اپنے رب کی حمد و تسبیح پڑھو سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کہا. اور اس کے بعد جو ہے امام عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے ابن شہاب نے اسماعیل کے واسطے جو قیس سے جو ہے وابستہ جو ہے جریر راوی ہے، انہوں نے یہ جو ہے زیادتی سے نقل کیا تھا. اس حدیث کے اندر تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ ایک الگ اور روایت میں الفاظ آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو صاف دیکھ. کچھ الفاظ زیادہ ہے، وہ یہ کہ تم اپنے رب کو صاف دیکھ. لیکن کس کے لیے آسان ہوگا؟ تم کر سکو تو ضرور فجر اور عصر کو پڑھنا، سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے کی نماز پڑھنا. تو یہ کام انشاءاللہ عزیز آسان. تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی فضیلتیں ہیں اہل فجر کی. بلکہ علماء کے اقوال تو یہاں تک ہیں، علماء سے نے سوال کیا کہ کوئی بیمار ہے یا دعا کرانے کے تعلق سے کہ ہم کس سے کرائیں، تو کہا اہل فجر میں دعا، مطلب فجر کے وقت جا کے لوگوں کو کہو دعا کا، چونکہ وہ اللہ کی خاص بندے. بلکہ امام صالح العثیمین رحمہ اللہ کی کچھ اقوال مجھے یاد آ رہے ہیں جن میں سے انہوں نے کہا اللہ کے چنندہ بندے ہیں وہ جو فجر میں ملتے ہیں، آپ اللہ کی چوزن ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہیں جو فجر میں ملتے ہیں آپ کو. کچھ لوگوں کے تو یہاں تک قول ہے کہ اگر فجر میں کسی کو پاؤ تو قرض مانگے تو پھر بیر مت کرو، انشاءاللہ واپس چکائیں گا، کیونکہ وہ فجر میں حاضر رہتا ہے. فجر پڑھنا آسان نہیں کہ فجر میں صرف خالص ایمان والے ہی آ سکتے ہیں، منافقوں کو اس میں دخل ہی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جمعہ وغیرہ میں اعلان کراتے دعا کا، لیکن اہل علم آج بھی اگر ان کو دعا کرانا ہو تو فجر کی نماز میں اعلان کراتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ فجر میں اللہ کے مخلص اور خاص بندے جمع ہو، تو فجر میں دعا کا اعلان کراتے. دعا کا بولو بیمار کی شفا کے لیے یا جو ہے تندرست یا جو بھی مسائل ہے. فجر بڑی اہم چیز رکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد ہے وہ 70 خرہ مارے گئے تھے دھوکے سے، تو آپ کون سی نماز میں دعا کرتے تھے؟ فجر میں کرتے، کیونکہ فجر میں جس نے پڑھ لیا امان میں آ گیا نا. تو اگر قومی اعتبار سے بھی ہم پہ کوئی مسئلہ ہے تو فجر میں ہم دعا کریں گے. فجر میں دعا کرنا ہے تو فجر میں اٹھ کے آنا پڑے گا. نماز میں وہ دعا ہوتی ہے، لیکن ہم کو آپ بولیے قیام اللیل نفل نماز میں تو مسجد اور سڑکیں بھر بھر کے ہم دعائیں کریں گے، لیکن فجر میں آگے کرنے کو بولیے آپ کو 2 صف بھی نہیں ملیں گی. امت مسئلے میں ہے، امت برے حال میں، امت پہ حالات بن کے آ گئے، امت کی عزتیں اور خون بہایا جا رہا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہے. میں نے شروع میں کہا نا فجر اس کا علاج ہے. فجر میں آؤ، خیر ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ جو دن کا علم سیکھتے تھے اور علم رکھتے تھے، گویا صحابہ تو ویسے جنگ میں سبھی ماہر تھے، عربوں کا سسٹم ہی تھا، ان کو دھوکے سے بلایا گیا اور ان کو سب کو قتل کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت برا لگا اور آپ نے کئی دنوں تک بد دعا کی. فجر تھا نا. تو آج بھی ہم پہ قومی حالات آ رہے ہیں، سماجی حالات آ جا رہے ہیں، ملک کے ملک ہمارے ظلم اور جبر کے فیصلے سنا دیے جا رہے ہیں. تو حل ہے نا ہمارے پاس. تو ہم لوگ قیام اللیل میں دعائیں کر رہے ہیں، ہم لوگ تراویح میں دعائیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی درست. فجر میں آؤ پھر دعا کرو. ایک تو فرض نماز ہے، یہ سب سے اصل ہے نا. اور اللہ کے امان میں آلریڈی بندہ آ جاتا ہے جب فجر پڑتا ہے، زندگی میں برکت آ جاتی فجر کی، چاق اور چوبند ہو جاتا فجر کے. ظاہر سے جسم جب چاق اور چوبند ہوگا تو عقل بھی چاق اور چوبند ہوتے ہو جائیں، اس کا مزاج اچھا ہو جائے. کتنے فائدے اس کے، بہرحال ہم نہیں. آئیے بس فجر کے اٹھنے کے لیے کیا کوشش ہم کر سکتے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فجر میں کیسے اٹھیں. یوں تو بہت سارے لوگوں نے الگ الگ مشورے دی کہ فجر میں کیسے اٹھا جائے، کیا اس کے لیے کیا جائے. تو اب اس میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کچھ باتیں آپ کے علاقے میں مشہور، کچھ اور بھی باتیں آپ کو کچھ اور لوگ بتائیں گے. ڈیپینڈ ہے، کوئی بھی چیز کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی اس کی کیا دلیل ہے قرآن سنت سے، بس یہ مشورے کے طور پر ہے کہ فجر میں اٹھنے کے لیے ہم کیا کر سکتے. تو آئیے فجر پڑھنے کے لیے ہماری کوشش کیسی ہونی. تو پہلی چیز، ہم پختہ نیت کے ساتھ رات میں سوئے کہ فجر پڑھنا ہے یا فجر پڑھنا ہے. پختہ نیت کے ساتھ. ہمارا حال کیا ہے، ہم جب سو رہے تو ہم کو ایسا یاد ہی نہیں کہ صبح کوئی نماز ہے، سیدھا آفس ہے صبح، کام ہے صبح، اسکول کالج ہے صبح، ارے صبح نماز ہے. تو پہلے لگتا ہے پختہ ارادہ، عزم. سمجھ رہے آپ، یہ سب سے اہم چیز ہے فجر کے لیے. اس کی تیاریوں میں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پختہ ارادہ. چونکہ ہر عمل سے پہلے انسان کا ارادہ ہوتا ہے، جو ارادہ جتنا پختہ ہوتا ہے اس کے بعد کا عمل اتنا مضبوط. تو پہلا نیت کر کے سوئے کہ فجر میں کو اٹھنا ہے. آپ کو بول سکتا ہے یہ تو پھر روز کی نیت ہے، لیکن کبھی اٹھتا نہیں، وہ پکی نیت. وہ بس ایسی ایک وہ ہے کہ چلو اب مر گئے تو فرشتے آئے تو کم سے کم ایک گناہ کی فجر کے ارادے سے تھا، وہ نہیں چلتا. نیت جب ہم بول رہے ہیں تو اس کے پیچھے اعمال بھی لگتے. تو پختہ ارادے کے ساتھ سوئے، پختہ نیت کے ساتھ سوئے کہ فجر میں. دوسرا، کوشش کریں اگر آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں جس سے آپ تھک جاتے ہیں اور رات میں نیند بہت زیادہ آتی ہے تو قیلولہ کا سسٹم رکھیں، مطلب دوپہر میں تھوڑا سا آرام کریں. دوپہر میں تھوڑا آرام کیا کرتا ہے، آپ کو ایک ریفریش کر دیتا ہے، پھر سے آپ کی اس کے اندر توانائی اور طاقت لا دیتا ہے. ہوتا ہے کہ آپ ایک بریک لے رہے ہیں، مطلب آپ پورا کنٹینیوس کام کے بدلے ایک بریک کے ساتھ کام، سمجھا. جس سے ہوتا یہ کہ آپ نے صبح سے آدھے دن تک کام کیا، پھر بریک لے لی، پھر وہاں سے کیا تو آدھے دن کا کام ہی ہوتا ہے، لیکن پورا دن کر کے آپ سوئیں گے تو تھکان زیادہ ہوتی. تو قیلولہ کا بھی سسٹم آپ اس میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں، خاص طور سے شدید گرمی کے اگر دن ہو. سردی میں تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، گرمی وغیرہ ہو، عرب میں ہی بہت ہوتی گرمی، کہ سال بھر ہی ہوتی ہے تقریباً.
تو بہرحال خیلولہ کا ایک سسٹم ہو سکتا ہے جس سے آپ کے دن کی تھکان کچھ حصہ بانٹ دیتے اس کو ختم کرنا. تیسری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ رات میں جلدی سویا. رات میں جلدی سوئے ایک دم نارمل بات ہے, اس کے لیے بہت زیادہ ڈسکس کی ضرورت نہیں کہ جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو رات میں جلدی سونے کا آپ پلاننگ کریں, جلدی سونے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں عشاء کے بعد خاموخواہ بات کرنا ہے جاگنا پسند ہے. کتنا اچھا اصول ہے. عشاء کتنے بجے ہوتی ہے آپ کے علاقے میں؟ آپ دیکھ لیں 8:15 8:30, اور یہ تو سردی گرمی کے حساب سے بدلتا ہے معاملہ, ہے نا. تو عشاء کے بعد اگر آپ سو جائے تو میں آپ کو دعوے سے بول رہا ہوں کہ آپ فجر میں. سردی کے دنوں میں اگر راتیں جو ہے بڑی ہے, گرمی کے دنوں میں راتیں چھوٹی ہوتی یاد رکھیں, تو آپ جلدی سونے کی کوشش کریں, ایک ٹائم بنا لیں, اور ایک انسان کو ایوریج 6 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے تک نیند چاہیے یاد رکھیں. اور اس سے زیادہ اگر انسان نیند لینے کا عادی ہو جائے تو پھر آپ جتنا سونا چاہے سو سکتے, چونکہ باڈی کو اتنی عادت ہوتی چلی جاتی, کام کم ہوتا ہے اور آرام زیادہ کرنے کی عادت ہوتی ہے. یہ تو ڈیپینڈ ہے, بٹ انہوں نے ایوریج ایک انسان کو 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے نیند کافی ہو جائے. تو رات کا معاملہ یاد رکھیں ہر جگہ الگ ہوتا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ اس اعتبار سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں. گرمیوں کا آپ لے لیں تو راتیں جو ہے دیر سے ہوتی ہے یاد رکھیں, اور دن جلدی ہوتا ہے. سردیوں کا آپ لے لیں تو راتیں جلدی ہوتی ہے اور دن جو ہے دیر سے نکلتا ہے. اور صحابہ اور اسلاف کے کئی واقعات میں جانتا ہوں کہ جب سردی کے دن آتے تو بہت خوش ہوتے تھے, اس سے کہ وہ راتیں لمبی ہوں گی تو رات میں عبادت زیادہ کر سکتے. تو جلدی اٹھ کے تہجد کا بھی اہتمام, راتوں کی عبادت بھی کرتے اور پھر فجر پڑھا کرتے. ہم لوگ بھی اگر ایک سائیکل بنا لینا, کوشش کرنے والوں کے لیے سب چیزیں آسان, اور کوشش نہ کرنے والوں کے لیے سب چیزیں, یہ بات یاد رکھیں. تو جلدی سونے کا سسٹم کریں. اسی طرح جو ہے کسی قریبی دوست یا رشتے دار کی مدد لیں. میں اٹھ نہیں پا رہا ہوں تو دوست کو بولے بھائی مجھے اٹھا دینا, بیوی کو بول دے, والد کو بول دے, بھائی کو بول دے, کوئی بھی گھر میں ہوتے نا رشتے دار, ان سے مدد لے کہ بھائی میرے کو اٹھا دو. کسی کو بولے دستک دیتے چل جاؤ ہمارے گھر پہ صبح, کچھ بھی ہو سکتا ہے, دیکھیں وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے الارم وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں, آج کل تو کافی آسان ہے, ہینڈ سیٹس میں الارم وغیرہ لگا سکتے. اس میں بھی الارم کوشش کرے کہ اپنے سے دور رکھیں. دور رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب بجے گا تو آپ کو جا کر بندی کرنا پڑے گا, خود تو اٹھ جائیں گے اسی بہانے. لیکن حالت یہ ہے کہ نیت تو ہے ہی نہیں, الارم لگا بھی دیے تو کیا ہو رہا, دوسرے کو آ کے بازو کی کمرے والا بند کر کے جا رہا, کیونکہ اس کی نیند خراب ہو رہی ہے اور آپ تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے. یہاں ہو رہا ہے ایسا اس طرح. تو ایسا بھی نہیں کہ بھائی اس کی زندگی اجیرن کر دے رہے اپنے فجر کے چکر میں, لیکن انسان کا ارادہ ہو تو یہ تمام چیزیں فائدے مند ہوتی ہے, یاد رکھیں. اور الارم وغیرہ لگائیں. اسی طرح جو ہے ایک ترکیب جو لوگ بتاتے ہیں, لیکن یہ کس کا آدمی کے لیے کتنی ثابت ہے, پانی تھوڑا سا زیادہ پی کے انسان رات میں سوئے. یہ کتنا فائدے مند ہے کس کے لیے میں نہیں جانتا ہوں, لیکن یہ بھی فائدے مند چیز ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ رات میں سوتا تو اتنا پانی اگر پی لے تو اس کو اتنی دیر کے اندر پیشاب آ ہی جاتا ہے, تو پھر نیچرلی وہ صبح کیا ہوتا ہے, اٹھ جاتا ہے جلدی. آپ دیکھیے, آپ اگر 1 گلاس پانی پی کے سوتے ہیں اور آپ اگر 6 گھنٹے تک سو اور آپ کو پیشاب نہیں آتا ہے, تو آپ 2 گلاس پی کے سوئے, آپ دیکھیں گے آپ 5 گھنٹے میں آپ کی نیند نشا ہو جاتی ہے. نیچرلی باڈی کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے اٹھنا چاہیے, ضرورت کے اٹھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو فجر بھی مل جائیں گے. لیکن یہ کہ ہر آدمی کے اعتبار سے نہیں, کس کو کتنا سوٹ ہوتا ہے نہیں پتا, لیکن ایسی بھی لوگ اختیار کرتے ہیں ٹیکنیک کہ پانی زیادہ پی کر, جسے فجر میں اٹھنے میں ان کو آسان, چونکہ بلیڈر پیشاب کی تھیلی بھر جاتی ہے اس سے, اور پھر انسان کو ایک سینسر رہتا ہے باڈی میں, نیند میں بھی رہتا جگاتا ہے کہ پیشاب آیا آپ, اور انسان نیچرلی اٹھ کے پیشاب ہو جاتا. تو بہرحال یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں, کوئی بھی آواز آ جائے, فجر کی اذان وغیرہ بھی ہو جائے تو اٹھ جاتے, لیکن وہ حص بہت کم لوگوں میں آج کل نظر آتا ہے. ان پہلے لوگوں میں اس تھا میں نے کہ فجر کی اذان ہو جائے تو لوگ اٹھ جاتے. اور ایک چیز یہ بھی یاد ہے کہ فکر کے ساتھ اگر آپ سوئیں نا تو آپ برابر اتنی دیر میں اٹھ جاتے جتنی دیر میں آپ کو اگر آپ کو فکر ہو کوئی چیز کی, تو کوئی بھی چیز کی ہو سکتی. اس کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے تو کبھی آپ نے اگر سفر کا ارادہ کیا اور آپ سو رہے اور آپ ہی ذمہ دار ہے جس کو صبح لے کر سب کچھ چلنا ہے, تو دیکھیے آپ بغیر الارم کے, الارم بجنے سے 10 منٹ پہلے اٹھ کے آپ اس کو بند کرتے ہیں, 10 منٹ پہلے اٹھ کے آپ اس کو بند کرتے کہ ابھی جانا ہے, اور آپ ہی ذمہ دار ہے. اور اگر کوئی یہ بولے کہ میں اٹھا دوں گا, میں ذمہ دار ہوں, تو آپ دیکھیے پھر آپ نہیں اٹھ, تو پتا چلا باڈی میں بھی ایک سسٹم ہوتا ہے, یہ چیز ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گی, لیکن اگر آپ کے گھر میں بوڑھے لوگ ہو, آس پڑوس میں ان کو پوچھیے کبھی انہوں نے تہجد کے لیے الارم لگایا کیا. برابر سحر میں اٹھتے ہیں, نمازیں وغیرہ پڑھتے, برابر ان کو پتا ہے کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے. باڈی کا یہ فکر کا نتیجہ, آپ کو جس چیز کی فکر ہوتی ہے نا, تو اس کے بارے میں آپ کو پہلے سے ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ آپ کو اندر سے اشارے ہوتے رہتے ہیں کہ اب وہ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ نیند میں بھی آپ وہ چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ آدمی, اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جو لوگ گارڈز ہوتے, آج کل تو نہیں ہوتے لیکن پہلے گارڈز ہوتے تھے بادشاہ وغیرہ, تو ان کی حالات اور کیفیت یہ کہ بیٹھے بیٹھے سوتے تھے وہ, اور اس میں بھی ان کو پتا تھا کوئی ہلچل ہوئی تو اٹھ جاتے تھے. اتنے چاخر چوبند ہوتے پرسنل گارڈ جو بادشاہ کی, جب یہ ایسا یہ نہیں تھا الارم بج جائیں گا, یہ ریز رہیں گی تو کوئی اندر پاس کرا ٹریس پاس تو آواز ہو جائیں گی, نہیں تھا. تو گارڈز ایسے ہوتے تھے کہ وہ اگر سو بھی رہے تو ہاتھ میں تلوار ہوں گی اور ذرا سی آواز پر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. سمجھ, اس کو ایک عام زبان میں بولتے ہیں ایک آنکھ کھلی رکھ کر سونا. ایسے لوگ ہوتے تھے, ایسے ناممکنات میں آپ دیکھیے اپنے اطراف میں آپ کو ملیں گے, آپ کے گھر وغیرہ میں آپ کے بوڑھے کوئی رشتے دار, تو ان کو پتا ہے جو الارم کے سسٹم نہیں تھے, گھڑیاں نہیں تھی, تو کیسے اٹھے لوگ, ایسے ہی اٹھتے تھے. یہ فکر ہوتی تھی فجر میں سے پہلے اٹھنا ہے, روزے ہے کل سے, رمضان چل رہا تھا, آپ دیکھیے برابر ان کی کھل جاتی تھی. اگر شہر کا وقت 4 بجے ختم ہو رہا تھا, آپ بولیے کیسے اٹھتے اور ایسے ایگزیکٹ, وہ ایک اندر سے فکر رہتی, یہ کیسے ہوتا, وہ سسٹم کیسے جمتا, باڈی کیسے اڈاپٹ کرتی ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ایسا انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے اور انسانوں نے ایسا کیا, تاریخ اسی گواہ ہے, ہم نے خود دیکھا. ٹھیک ہے, تو اس کا آپ کر سکتے. اسی طرح کوشش کریں نماز سے تھوڑی دیر پہلے اٹھے, 10-15 منٹ پہلے, تاکہ آپ فارغ ہو جائے پیشاب وغیرہ سے, آرام سے مسجد جا سکیں. اسی طرح جو ہے یہ بھی آپ کر سکتے کہ اگر آپ سے نماز فجر ہو تو اپنے آپ کو آپ کچھ کبھی انعام دے سکیں, یہ معنی میں کہ آج اچھا ہوا, خوشی.
اور نہ ہو تو کچھ نہ کچھ ایسا کرے کہ بھائی میرے لیے ایک پینالٹی پنشمنٹ آج یہ رہیں گی، میں یہ کام زیادہ کروں گا اس لیے کہ میں نے آج فجر نہیں پڑھی. سمجھیں کہ جیسا فجر نہیں ہوئی آج میرے سے تو میں کوشش کروں گا کہ اب نفل تو بھی زیادہ پڑھوں دن میں. سمجھ رہے آپ؟ کیوں؟ تو میں نے غلطی کی فجر میں نہیں، آج فجر ہوئی تو میں اپنے آپ کو کچھ انعام بھی دوں گا. اتنا یہ سینس کی آج خوشی ہوئی کہ میں نے آج فجر پڑھی. تو ایسا ایک جذبہ اگر جگائے کہ آج فجر ہوئی تو کتنا مجھے اچھا لگ رہا ہے. آج نہیں ہوئی تو میں 2-4 نفل زیادہ پڑھوں گا آج اس لیے کہ آج فجر میں. تو انسان کو پھر عادت ہوتی ہے، یاد رکھیں. تو بہرحال یہ کچھ ٹپس تھے جو بہرحال شاید فائدہ مند ہو جائے. لیکن کوشش ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم کو اہل فجر میں شامل ہونا ہے، فجر کی ادا کرنے والے لوگ ہونا ہے، اس کا پکا ارادہ کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے. آپ کوشش کریں گے تو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے ارادہ چھوڑ دیا تو پھر ہر چیز آپ کے لیے ممکن ہے. پھر تو اذانیں ہو رہی ہے، بازو مسجد ہے تو بھی جانا نہیں ہوتا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ارادہ کرنے والوں کے لیے پھر ہر چیز سہولت ہوتی، ہر چیز کے فائدے ہوتے ہیں. لوگوں کے کیا حال تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ نے واقعہ سنا نا کہ ایک نابینا صحابی تھے. وہ اگر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بہت دور رہتا ہوں مسجد، میرے لیے آنا مشکل ہے، ایک تو اندھا ہوں، پتہ نہیں گڑھا وغیرہ کیا آ جائے، ٹھیک ہے، کیڑے مکوڑے نکل سکتے ہیں، بھیڑیے وغیرہ بھی راستے میں نکل سکتے ہیں، جتنے دور سے آ رہے تھے وہ میرے لیے اتنی مشکل، تو کیا میں نماز کو نہ آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہہ دیا ٹھیک ہے گھر پہ پڑھ لو. پھر تھوڑی دیر بعد بلا رہے نہیں، وہ کہا ان کو بلا کے لاؤ. پھر بلا کے لایا، کہا کیا اذان کی آواز آتی ہے کہ تیرے گھر تک؟ تو کہا اذان کی آواز آتی ہے. تو کہا پھر تجھے آنا پڑے. نابینا صاحب یہ بغیر کسی سپورٹ کے آ نہیں سکتے، راستے میں کیا کچھ مسئلے ان کے ساتھ ان کو نہیں معلوم، اور پلس سامنے والا بھی دیکھ نہیں سکتا رات میں تو کوئی آ رہا، وہ الگ مسئلہ. ایک آدمی نابینا چلو اس کو تو دکھتا ہی نہیں، لیکن کم از کم سامنے والے کو دکھے تو وہ تو بولتا نا ادھر مت جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر مت جاؤ، ادھر نکلو، وہ بھی نہیں. پلس بھیڑیے وغیرہ جنگلی جانوروں کا خطرہ، ان کا اذان کیا ہو جاتی ہے تو کہاں آنا پڑا. تو ایک نابینا کو چھوٹ نہیں نماز پڑھنے کی، مسجد میں آ کے باجماعت کا مسئلہ یہ تو خالی. تو یہاں تو ہم جماعت وغیرہ دور نماز ہی چھوڑے بیٹھے، نماز ہی ادا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بہت سخت گناہ کی چیزیں یاد رکھیں. اس کا کیا گناہ ہے وغیرہ وہ میرا چونکہ مقصد نہیں تھا ابھی میں بتاؤں. فرض چھوڑنے کا کیا گناہ ہو بس وہ جان لے آپ، یہی گناہ ہوگا، سخت سخت گناہ ہے. بے نمازی کے تعلق سے آتا ہے کہ قارون اور فرعون حامان کے ساتھ اس کے فیصلے روز قیامت جہنم میں ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے فیصلے تو جہنم میں. بے نمازی کے تعلق سے کتنی وعیدیں موجود ہیں. صحابہ کے تعلق سے، صحابہ کی جماعت کے تعلق سے اقوال موجود ہے کتابوں کے اندر کہ صحابہ کسی انسان کو کافر نہیں سمجھتے تھے یا مشرک سوائے نماز کو چھوڑنے والے. توحید تو بہرحال وہ تو ختم ہی ہوگا، توحید کا انکار کر دیں. اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ تھا جس بیسس پہ صحابہ کسی کافر سمجھتے تو بے نمازی تھا. منافقین میں سے شامل ہے وہ انسان جو نمازیں نہیں پڑھتا. فجر کی نماز کے تعلق سے کتنی باتیں. تو بہرحال نماز کے پڑھنے والے بنے، ساری نمازوں کے پڑھنے والے، فجر کا خاص اہتمام کریں. فجر کی نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے، یاد رکھیں، اس کے بڑے فضائل ہیں. یہ تو وہ تھے جو بتائے گئے اور یہ پورے بھی نہیں تھے، میں نے جو بہتر سمجھے رکھے. کہیں ایک سینکڑوں اور فضائل اس کے آتے، یاد رکھیں، اور کہیں ایک فائدے. ہمیں چاہیے کہ فضائل کو، ان فائدوں کو اور ان وعیدوں کو جان کر کم از کم کی تڑپ رکھے اور آگے بڑھ. کہ تو کبھی وعید سنانے سے اتنا نیکی کی طرف بڑھتا ہے، گناہ ہوں گا ایسا نماز چھوڑے تو، اور کبھی اس کو اجر بتایا جائے کہ یہ ملے گا تو آگے بڑھتا ہے. تو بہرحال کوشش کریں ہم کریں ہر نماز کو پابندی سے پڑھے، نہ صرف فرائض بلکہ موقعہ اور سنن اور نوافل کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں. لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے سب سے اول اگر فرض نہیں ہوئی تو فرض کو پورا کرے، موقع اور سنن کا اس میں پھر اضافہ کرے. تو لہٰذا فجر کی بڑی اہمیت ہے، ہم کوشش کریں کہ فجر کی نماز کو ہم پابندی سے پڑھیں. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو نماز کا پابند بنائے، ہم تمام کو خاص طور سے فجر کی نماز کی جو ہے پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے. جیسے عصر سے پہلے کی 4، موقع کی مثال ہے ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کی بات کی تو. اور کبھی بھی جو آپ نماز پڑھنا چاہتے پڑھے وہ ہوگی نفل. انڈیا پاکستان میں نفل کا خاص وقت بھی اور اس کی خاص جگہ بھی ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو میں سمجھانے کے، جیسا کہ ظہر کی کتنی رکعت نماز ہے انڈیا میں، کسی سے پوچھ لے آپ تو 12، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت. اب آئے دیکھو 2 نفل. اب یہ پرابلم ہے چونکہ نفل کا وقت بھی ہو گیا اور اس کی ایک جگہ بھی ہے کہ کب پڑھنا نفل کو، صرف موقعہ پڑھنے کے بعد. تو اگر کسی نے موقعہ نہیں پڑھا تو نفل بھی نہیں پڑھتا پھر وہ. تو نفل کا کوئی وقت نہیں. نفل آپ کو جب سہولت ملے، جب وقت میں، جب دل بولے، جب کوئی پریشانی، جب کوئی دعا کرنا ہے، جب کوئی مشکل ہے، جب کوئی حاجت ہے، جب کوئی توبہ کرنا ہے، کسی عمل سے بولے آپ 2 رکعت جو پڑھیں گے وہ نفل ہی ہے. تو لہٰذا فجر سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتے ہو تو بالکل آپ پڑھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی 2 رکعت ہوگی جو کہ سنت موقعہ تھی. اس کے بعد آپ کے وقت ہے، آپ خالی ہے، آپ چاہ رہے خالی وقت کو عبادت میں لگائے تو آپ چاہے تو نمازیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ اگر اس کو روز کا معمول بنا کے، روز فکس ٹائم بنا کے روز اس کو پڑھے تو وہ بھی ٹھیک نہیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں کہ فجر کی 2 رکعت سنت کے بعد آپ ہمیشہ جو کہ موقعہ نفل پڑھتے ہیں. لیکن آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کبھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں ممانعت نہیں، مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس بر صغیر میں لوگوں کو عبادتوں کی طرف راغب کرنے کے لیے لوگوں نے نفلوں کو ایڈ کر دیا ہر جگہ. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں نفل بھی خاص نماز ہے اور خاص وقت میں صرف پڑھی جا سکتی ہے. ویسا نہیں، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن کسی بھی نفل کو آپ معمول نہ بنائیں ایسا کہ اس پہ اڑ جائے کہ بھائی یہ نہیں پڑھے تو آج دل نہیں لگتا، دن برا جاتا، فلاں ہو جاتا. ویسا آپ وہ نہ کریں، ورنہ پھر وہ نفل فرض سے زیادہ اہمیت لے جاتا ہے. پھر تو ویسا نہ کرتے ہوئے آپ کو لگ رہا خالی وقت پڑھنا چاہیے تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. یہ بات آپ کے علم میں ہو کہ نفل نماز میں پڑھ رہا ہوں، سنت میری ہو گئی، اور اس کے بعد فجر کے آپ فرض پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں. اور یہ فجر کے لیے نہیں، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، عصر سے پہلے
مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے 2 سنتیں، وہ بھی اس کے بعد عشاء کے بعد کبھی بہرحال کر مسئلہ نہیں۔ سوال یہ تھا کہ مطلب آج دیکھا جاتا ہے کہ مسجدوں میں فجر کی نماز فرض چالو رہتی ہے اور پیچھے سے آ کے بعد میں وہ سنت پڑھتے رہتے ہیں، وہ ایسا کرنا درست ہے کہ اور نماز بھی ہو جاتی ہے اور ان کی سنت چالو رہتی ہے، حالانکہ جماعت میں شامل ہو سکتے تھے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر انسان جو ہے فجر کے لیے جائے 2 رکعت، چونکہ فجر کی نماز جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پڑھتے تھے، آپ کبھی اس کو چھوڑتے نہیں تھے، اس نماز کو جو موقع ہے، تو کیا ہم امام کی جب نماز چل رہی ہے جماعت سے، ہم کیا پیچھے اس کو پڑھے؟ اس حد تک کہ کبھی فرض بھی چلے جائے تو سنت چالو رہتی، کیا اس کی وضاحت؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی، اور یہ صرف غلط فہمی ہے نہیں، اس بات کو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو جو اپنے آپ کو علماء بتاتے ہیں ان کو کہتے ہوئے سنا۔ وہ کیا ہے؟ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر فرض کی آخری قاعدہ بھی اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اپنی سنت کو ادا کر لو۔ یہ میں نے خود سنا ہے تقریروں میں، لوگ جو وعظ و نصیحت مساجد میں کرتے عام جگہ دیکھ میں نے کئی مرتبہ کہ اگر آپ کو فرض نماز کا قاعدہ بھی اگر آخری مل جائے، آپ کو یقین ہے تو آپ کو اگر موقع ہے تو آپ سنت پڑھ کے پھر ملنا اس میں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس انڈیا کے اندر مسجدوں کے اندر لوگ آتے ہیں، صرف فجر نہیں، فجر میں تو زیادہ کرتے چونکہ اہمیت ہے، بلکہ ظہر میں بھی آپ آ کے دیکھیے 1:30 بجے جماعت ہے، 2 منٹ باقی ہے، ابھی 28 ہو رہے، جبکہ پتہ ہے کہ جماعت 2 منٹ میں اس کی 4 رکعت سنت پہلے کی موقع نہیں ہوتی، پھر بھی آپ دیکھیں گے وہ کھڑے ہو کے آرام سے 4 رکعت شروع کریں گا، امام صاحب اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، امام صاحب کی 2 رکعت ہونے تک اس نے جا کر پھر تیسری رکعت میں ریزن وہی ایک بدعقید لا علمی غلط علم کے اگر فرض کا قاعدہ بھی مل جائے تو سنت پڑھ لو، مطلب یہ خود آپ دیکھیے عقل سے محال ہے، فرض کے مقابلے میں سنت کو کیسا وہ مطلب عقل بھی تو ہوتی ہے نا انسان کی، فرض چل رہی ہے تو کیسے سنت کو ہم پڑھ سکتے ہیں جبکہ فرض چل رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کسی نماز کی اقامت کہی جائے تو اس نماز کے علاوہ پھر دوسری نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیے، مطلب فرض نماز کی اقامت ہو گئی تو آپ وہی نماز ہوں گی، دوسری نہیں ہوں گی۔ آپ سمجھو آپ آ گئے اور آپ نے رکعت باندھ لی اور آپ کو پتا نہیں تھا کہ 1:29 ہو رہا اور 1:30 پہ جو ہے ظہر کی جماعت کھڑے ہونے والی ہے، آپ نے باندھ لی اور اس کے بعد امام صاحب اقامت دے دی گیا تو اب آپ کی یہ نماز نہیں ہوگی، آپ کو یہ نماز توڑ کر وہ نمازیں مل جانا پڑے گا۔ اب جن کو اس چیز کا علم ہے تو آپ دیکھیں گے وہاں کی وہ حرمین وغیرہ میں، سعودی وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، اذان کا وقت ہے لیکن جماعت کا وقت نہیں ہوتا ہے، جماعت جب کھڑی ہوتی ہے جب امام صاحب کی نماز ختم ہو جاتی ہے، سنت جو پڑھتے ہیں تو اذان دے دی جاتی ہے، اس کے بعد لوگ سنت پڑھتے ہیں، امام صاحب کی جب سنت ختم ہوں گی جماعت کھڑی ہو جائیں گی، تو اذان کا ٹائم فکس ہوتا ہے، جماعت کا فکس نہیں۔ سب کو پتا ہے کہ 4 رکعت کو جو ٹائم لگے گا 2 رکعت کو اتنا ہی ٹائم امام صاحب لیں گے، تو وہ آتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسی اگر اقامت ہو تو کیا کریں گے، ہاتھ چھوڑیں گے، جا کے صف میں مل جائیں گے۔ اب انڈین ہم لوگ رہیں گے، انڈین پاکستانی بنگلہ تو کیسے رہتے ہیں یہ لوگ، نمازہ توڑ دیتے، نماز کی کوئی تقدس نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں رہتی ان کے پاس، کبھی بھی توڑ دیتے، کبھی بھی پال لیتے، لیکن ان کو علم ہے مسئلے میں کھڑا تو ہو گیا تھا، لگا کہ پالوں گا، نہیں ہوا، اقامت ہو گئی، جب اقامت ہو جائے فرض کی تو دوسری نماز نہیں ہوتی، تو فجر میں بھی وہ اصول لاگو ہوں، اقامت ہو جائے فجر کی تو دوسری نماز نہیں، لیکن ہمارے پاس معلوم ہے امام صاحب فجر کی نماز میں تھوڑا زیادہ پڑھ لیتے ہیں، 25 آیتیں بولو، 20 آیتیں بولو پڑھ لیتے ہیں، اور نتیجہ ہم کو یہ پتا ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ حسین بولٹ سے زیادہ تیز بھاگتے ہیں نماز کے اندر، ایک دم اپنے کو طے ہے حسین بولٹ دنیا کا سب سے تیز بھاگنے والا آدمی ابھی جب میں تقریر دے رہا ہوں اس وقت تک، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اس سے تیز نماز میں بھاگ سکتے ہیں، ہم کو پتا ہے، تو الحمدللہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے فجر کی، جب اگر میں بستر سے اٹھوں بھی تو میری 2 رکعت سنت کے مطلب وضو بھی شامل ہے، طہارت بھی شامل ہے، 2 رکعت سنت کے ساتھ قاعدہ پڑھ لیتا ہوں میں، وہ رفتار ہے، اٹھے سیدھا طہارت ہو گئے، نکلے وضو کرے آئے، 2 رکعت بھی چالو، چونکہ امام صاحب 20 ایک آیت پڑھ لیں گے پہلی رکعت میں، اس کے بعد دوسری رکعت کو اٹھیں گے، تب تک اپنی ان کی 1 رکعت میں یہ سب کر کے دوسری رکعت کے قاعدے تک تو ماشاءاللہ یہ پورا کام فنش کر کے قاعدے میں اللہ بیٹھ گئے، چلو قاعدہ مل گیا مطلب نماز مل گئی، ہو گیا، ایک دم کامن ہے یہ غلط فہمی، آپ کو اس کو ختم کرنا۔ ہاں آپ آئے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ کو نہیں پتا تھا کیا ہے، ہاں آپ نماز میں ہیں اور قاعدہ ہی آپ کا باقی ہے اور اقامت ہو گئی تو جلدی سے قاعدہ ختم کر لی، لیکن آپ آئے رکعت باندھے، اقامت ہو گئی، اب آپ چھوڑیں گے اور وہاں آ کے مل لیں گے۔ اب دوسرا سوال، ارے اب پھر ہم سنت کب پڑھیں گے؟ تو بھائی جلدی آؤ، اور اگر ایسا ہو جائے کہ آپ جلدی نہیں آ سکے لیکن آپ کی پوری نیت تھی، آپ کی پوری کوشش تھی، تو فجر کی نماز ہو جانے دیجئے، فجر کی نمازیں مل جائیے، فجر کے بعد اگر وقت باقی ہے فجر کا تو پھر وہ 2 رکعت آپ بعد میں پڑھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، فجر کی نماز ہوئی، سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا وہ کوئی نماز پڑھ رہا، آپ نے اسے بلایا اور کہا آپ کیا پڑھ رہا تھا؟ تو کہا میری سنت رہ گئی تھی، تو آپ نے خاموشی، مطلب فجر کی نتے فجر کے بعد اگر وقت ہو تو پڑھی جا، تو یہ غلط فہمی سب سے پہلے نکال دے کہ آخری قاعدہ بھی مل جائے تو نفل پہلے، سنت پہلے پڑھ لینا۔ اذان جس نماز کی اقامت ہو جائے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، اب اس کے علاوہ دوسری نماز نہیں ہوگی، آپ کو جا کے سیدھا ان کے پیچھے مل جانا ہے۔ اگر آپ نماز میں ہیں، پہلی رکعت میں ہی ہیں اور اقامت ہو گئی اور آپ کو پتا ہے دوسری رکعت تک تو 1 رکعت ان کی ہو جائیں گی، تو آپ چھوڑیں گے اپنی نماز، اٹھیں گے اور جا کر وہاں مل جائیں گے۔ اس چیز کو ہم کو سمجھنا ہے۔ اور ایک اور ڈاؤٹ یہ تھا کہ مطلب فجر ہو جاتی، اس کے بعد کبھی لیٹ اڑ جاتے، تو کوئی ایسا ٹائم رہتا کہ مطلب
फजर नहीं पढ़ सकते क्योंकि बीच में शैतान आ जाता है, सब उस पे चल जाता है, मतलब सजदा जो भी रहती नमाज। भाई ने एक सवाल किया कि अगर फजर की नमाज का वक्त हो जाए और वो सो रहे, कोई इंसान सो जाए, फजर का वक्त था लेकिन आंख नहीं खुली और इंसान सोता रहा, अब उठे तो फजर कब पड़े? तो याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान करी, आम बात है कि जब कोई इंसान किसी गफलत, जैसे नींद की वजह से इंसान सो रहा था और नींद से बेदार हो, तो जब वो जागे, जब उस नमाज का वक्त उसके लिए रहता है, समझ रहा, ये किसके लिए? लेकिन जो गफलत हो जाए, कोशिश तो की उठने की, नहीं उठ पाया, चाहे असर का मसला हो, चाहे फजर का मसला हो, चाहे कोई और नमाज का मसला हो, बहरहाल ठीक है, बीमारी वगैरह की वजह से ईशा मगरिब क्या सो गया था, ईशा में ही मसला हो जाए, लेकिन समझ लीजिए अब आपने जैसे सवाल किया कि अगर सो रहे थे और नींद से जागे और जब जागे तो बस फजर का वक्त खत्म हुआ, समझो सूरज निकलना शुरू, तो बहरहाल फिर उसके लिए ये हदीस लागू है कि वो जब उठेंगे जब फजर पढ़ लेंगे। और सेम उसूल गुरूब का भी है। किसी सवाल कि अक्सर औरतें बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सुबह उठती, लेकिन फजर की नमाज का वक्त खत्म हो जाता है, होने के बाद ऐसी औरतों के लिए आप कुछ नसीहत करेंगे? देखिए सबसे पहली चीज़ ये कि अगर कोई इंसान सुबह उठता ही है लेकिन सुबह उठने के बाद अगर वो फजर नहीं पढ़ता है, हालांकि उठ रहा है, मिसाल के तौर पे बच्चों को तैयार करने उठ रहे हैं फजर के 5-10 मिनट बाद, फिर बच्चों को तैयार कर रहे हैं, फिर उनको भेज रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ, ऐसे लोगों के ताल्लुक से यही कहा जा सकता है कि वो बदनसीब लोग हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जो फजर के बाद उठकर पानी भरते रहते हैं लेकिन फजर को कभी नहीं आता, सालों साल पानी भर रहे हैं लेकिन फजर को, सालों साल उठकर अपने रोजी रोटी के लिए निकल रहे हैं, मंडी जा रहे हैं, दूध वगैरह का बिजनेस है तो अपने तबेलों में जा रहे हैं, इसी तरह गाड़ी वगैरह अगर चलाए तो ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं, इसी तरह जो है बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ते हैं, उसका अगर कोई जिम्मेदारी है तो उसके लिए जा रहे हैं, टीचर है तो उसके लिए उठकर सुबह जल्दी जाना दूर वो कर रहे हैं, लेकिन फजर से पहले उठते, लेकिन फजर की कभी तौफीक है क्योंकि उनके जहन में वो बात ही नहीं, जैसा जोहर छोड़ते, असर छोड़ते, मगरिब इशा छोड़ते तो फजर भी, लेकिन उठते हैं, याद रखें। कई लोगों को तो मैंने देखा ताज्जुद से उठ के खाली नल को जाके देखते पानी आया क्या, लेकिन ताज्जुद भी नहीं पढ़ते और फजर भी कभी नहीं पढ़ते, कभी नहीं। आप उनको सालों साल उनकी जिंदगी एक जैसी नजर आएंगी, तो ये बदनसीबी और क्या कहें। मुसलमान होकर अगर ये कोई इंसान ये ना कर सके तो इससे ज्यादा बदनसीब क्या होगा। तो गुजारिश तो ये कर सकता हूँ कि अगर आप उठ ही रहे, तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ी देर पहले उठकर अल्लाह का हक अदा कर, जैसे बच्चों का हक अदा करे स्कूल भेजकर अच्छी तालीम दिलाकर, अल्लाह का हक जो अदा नहीं कर सका बाकी किसी का भी हक अदा नहीं कर सकता है, लिहाजा गुजारिश करूंगा कि जल्दी उठकर वो नमाज पढ़ना। किसी ने सवाल किया मस्जिद के जिम्मेदारों की तरफ किस तरह मोहल्ले के माहौल बना सकते हैं ताकि नौजवान ज्यादा से ज्यादा फजर में आ सके, क्योंकि अक्सर नौजवान रातों को मोहल्ले में जागते रहते हैं। तो देखिए इसका एक तरीका ये है कि मैंने कुछ शहरों में देखा, हिंदुस्तान के अंदर इंडिया में कुछ ऐसे शहर है, नाम नहीं ले, तो वहाँ एक सिस्टम ये है कि फजर में जो लोग नहीं आते हैं तो पूरी मस्जिद मिलकर उनके घर पहुंच जाती है, ये समझ के कि या तो बीमार हो गया तो मर गए, तो वो टेंशन में आता तो आदमी दूसरे दिन बराबर मस्जिद में आ जाता। सब लोग क्या करते रहे, इन्होंने आए, चलो पूरे लोग नमाज पढ़ने उनके घर चले जाते, कैसे है, क्या है, जिंदा है क्या, मर तो नहीं, इलाज कहाँ चल रहा, तो एकदम सब शर्मिंदा होते, नहीं घर में सोते पड़े हुए, ठीक है, वैसा बोल भी नहीं सकते, तो लोग पहुंच जाते हैं। तो उससे उसके टेंशन ने देखा वो फजर में बराबर पहुंच जाता है, घर पे मत आते लोग, क्योंकि पूरे महल्ले को मालूम हो जाते हैं घर पे लोग आ खड़े हो जाते, तो उनका सिस्टम ही हो, नोट करते हो कितने लोग हैं महल्ले में, 50 लोग फजर में आते हैं, अगर 1-2 कम रहे तो फिर वो 2-3 दिन देखते हैं, हर दिन, और उसके बाद ग्रुप बना के घर चले जाते, खैर खाई के जज्बे कि भाई मर गए क्या, नहीं आ रहे 3 से, सफर पे है क्या, या बीमार है, तो फौरन फिर वो बोलता नहीं बीमार भी नहीं आ रहा था, गफलत हो गई, इंशाल्लाह अब मैं करूँ। तो बहरहाल एक तरीका हो सकता है, इसके अलावा कई तरीके हो सकते हैं, जैसा कि दोस्तों को रातों में जागने की, रातों में क्या करते जागकर बातचीत करते ना, तो वही करो ना बातचीत, चलो ठीक है आदत है नहीं जा रही तो फजर की बात का सिस्टम चालू कर दो, रात में सो जाओ जल्दी, फजर में मिलो सब लोग, फिर फजर के बाद निकल के चबूतरों को आबाद करो, इंशाल्लाह फजर की बरकत से कुछ ना कुछ तो फायदा ही होगा, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ फायदा होगा, क्योंकि रात में जाग के वो चबूतरों पे जागना वो नहुसत का बायस है जो फजर को छुड़वा दे रहा आप। लेकिन अगर आप फजर की बात शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह नमाज की खुसूसियत ये है कि वो मुनकर को, बुराई को आपसे दूर कर देती, निकल जाएंगे, और हो सकता है कुछ खैर का पहलू निकल जाए फजर में उठने के बाद, ठीक है। तो बहरहाल बहुत सारे तरीके देखिए हो सकते, उसके लिए कोई फिक्स तरीका नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अजान दे दी जाती, और अजान जो है मुकम्मिल दावत है, दावत ताम्मा है, वो मुकम्मिल दावत है। हाँ, इसके बाद याद दहानी की जा सकती चलते चलते, लेकिन हमारे पास एक सिस्टम किसी ने बना दिया, और फजर के बाद फजर का ऐलान करते गो, और फजर की अजान में जो इजाफी अल्फाज है उसको भी दोहराते हो, सलातो खैरुम मिन, नमाज दीन से बेहतर है, हजरात, ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि फिर ये अजान का अल्टरनेट बन जाएंगी थोड़ा, जबकि अजान कामिल दावत है, समझ रहा, ताम्मा है, मुकम्मिल है, इसके बाद कोई दावत नहीं। हाँ, गाफिल को इशारा करना, गाफिल को याद दहानी करना इसके बाद जायज होगा, लेकिन एक सिस्टम ही बन गया कि अभी तो अजान हो रही है, अभी वो हज़रत आके बोलेंगे तो जब उठना अपने, फिर वो आके बोलते हैं अस्सलातु खैरुम मिन, तो जब लोग उठ रहे हैं मतलब अजान खत्म हो गई, ये चीज़ उसकी अल्टरनेट हो जा रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अजान ही असल है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा दोस्त अहबाब को आप बोल सकते उठाने के लिए आओ, लोगों को बोल सकते कॉल करो, रिमाइंडर कॉल का एक सिस्टम भी होता है, मानो आपको, आप सिस्टम के अंदर कुछ नंबर होते हैं, डायल कर दे, आपको उतने बजे खुद कॉल आती है, सिस्टम की तरफ से कॉल आती है, समझ रहे हो, आप उठाने के बाद आपको आएगा खाली कि रिमाइंडर कॉल था, वेकअप कॉल बोलते सिस्टम होता है, हर मोबाइल सर्विस कंपनीज में होता है, आप उसको डाले आपको कॉल बैक आता है एक पर्टिकुलर वक्त पे, और वेकअप कॉल बोलते, होटल्स वगैरह में भी देखिए वेकअप कॉल का सिस्टम होता है, पर्टिकुलर सिस्टम में होता है, डाल देते उतने बजे आपको एक कॉल आता है फोन पर आपके, क्योंकि वेकअप कॉल बोलते, रिमाइंडर कॉल आता है, वो कर सकते हैं आप, कई बहरहाल तरीके हो सकते हैं,
محلے کے اندر اجتماعی طور سے بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ بس سب لوگ ٹھانے کی صبح ہم اٹھیں گے، صبح ایک دوسرے کو ہم گنیں گے کہ بھائی سب لوگ شام میں جو جمع ہوتے تھے صبح آ رہے ہیں نہیں آ رہے، تاکہ ہم کو یاد آئے نہیں. جو لوگ ہمارے پاس ساتھ فجر میں نہیں تو وہ لوگ رات میں بھی ہمارے ساتھ جاگیں گے نہیں اور بیٹھیں گے نہیں. کچھ نہ کچھ تو بہرحال کرنا پڑے گا. زمین زمانہ حالات علاقے کے اعتبار سے الگ چیز ہو سکتی ہے. بس کوشش یہ کرے کہ اس میں علماء کی رہنمائی لے اور کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے جو دین و شریعت کے اندر ایک نہیں. بہرحال باقی تمام چیزیں جو لیڈیز ہے شیخ، نمازوں کے تعلق سے وہ اذان کا انتظار کرتی ہے، چاہے فجر میں ہو، اور فجر کی جو اذان ہے یا نماز ہے وہ کافی لیٹ پڑھائی جاتی ہے جہاں پر، تو اس کا کچھ الٹرنیٹ. بھائی نے سوال کیا کہ خواتین گھروں میں ہوتی ہے، کبھی کبھی اٹھ جاتی ہے لیکن وہ اذان کا انتظار کرتی. فجر میں تو خاص طور سے اذانیں کافی لیٹ ہوتی ہے تو وہ پھر انتظار کرتی کافی لیٹ ہو جاتی ہے. کیا کرے؟ دیکھیے اصل یہ ہے کہ خواتین چونکہ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتی، ان کے لیے کسی بھی نماز کا وقت شروع ہونا اصل ہے. وقت شروع ہو جائے تو نماز اپنی ادا کر لے سکتے ہیں اندر. جیسے مثال کے طور پر ظہر کا وقت اگر آپ کے علاقے میں اذان تو ہوتی 1:15 بجے، جماعت ہوتی 1:30 بجے، لیکن اگر اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے 12:35 پر، 12:20 پر، 12:40 پر، تو آپ گھر میں بالکل 12:40 کو نماز پڑھ لے سکتے ہیں. اپنی اذان کا انتظار مردوں کو کرنا ہے جو باجماعت مسجد جا کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن جہاں باجماعت نماز نہیں ہوتی، مسجد میں نماز نہیں ہوتی، تو وہاں نماز کا وقت شروع ہونا آپ کے لیے کافی ہے. اور خواتین کے لیے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے لیے اول وقت ہونا ضروری ہے. وقت ہوتے ہی وہ نماز پڑھ لے سکتے. تو فجر کا وقت جیسے مثال کے طور پر آج کا کر لے تو فجر کا وقت تقریباً 4:30 پہ شروع ہو جاتا ہے. تو آج 4:28 یا 29 پہ شروع ہوتا ہے اور ختم جو ہوتا ہے 5:52. لیکن عورتوں کو چونکہ علم نہیں ہے، اب اذانیں ہوتی 20 منٹ پہلے 52 سے، 52 سے 20 منٹ پہلے، 32 پہ اذانیں 30 پہ ہوتی ہے اور جماعتیں کھڑی ہوتی 5-10 منٹ بعد، تو بیچاریاں انتظار کرتی ہے 5:30 بجنے کا. ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ کیا کریں، موبائل ایپ میں آج کل آتا ہے فجر کا اسٹارٹ، فجر کا اینڈ، مطلب سن رائز بولے تو فجر کا اینڈ ہوتا ہے، فجر اسٹارٹ، سن رائز مطلب فجر کا اینڈ ہوتا ہے. تو آپ وہ دیکھ لیں، فجر اسٹارٹ کے بیچ میں کبھی بھی آپ اٹھے پڑھ لیں. اذان کا انتظار عورتوں کو نہیں کرنا. یہی معاملہ ظہر کے لیے، معاملہ عصر کے لیے، معاملہ مغرب اور یہ معاملہ عشاء کے لیے. ان کے لیے نماز کا وقت ہونا اصل ہے. وقت ہوتے ہی وہ نماز پڑھ لے سکتی ہے. ان کو اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے. اذان کا انتظار ان کو کرنا ہے جس کو باجماعت نماز پڑھنا ہے، مسجد جا کے پڑھنا ہے، یا جماعت ہوتی مسجد نہیں بھی ہے تو پھر اذان ہوں گی اس کے بعد وہ پڑھیں گی جو کہ مرد ہیں. یا آپ بھی اگر مسجد جا کے نماز پڑھتے تو آپ کو انتظار کرنا ہے، ورنہ گھروں کے اندر تو اول وقت شروع ہو جائے یا وقت شروع ہو جائے تو آپ بالکل نماز پڑھیں. کسی نے سوال کیا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے جس نے فجر پڑھ لی اس کی نماز ہو گئی، اور سورج ڈوبنے سے پہلے جس نے عصر پڑھ لی اس کی نماز ہو گئی. کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے سورج نکلنے سے پہلے جس نے فجر پڑھ لی تو بات صحیح ہے نا، طلوع آفتاب سے پہلے تک فجر ہے اور غروب آفتاب سے پہلے جو ہے عصر ہے، تو بالکل صحیح بات ہے یہ. لیکن آخری وقت ہے ان نمازوں کا، یاد رکھیے جو آپ نے سوال کیا آخری وقت ہے. سورج نکلنے سے پہلے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ آخری وقت ہے فجر کا، اور سورج ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ آخری وقت ہے عصر کا، یہ آخری پڑھ رہے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ آپ اس سے جلدی پڑھیں تاکہ یہ ایک دم اینڈ ٹائم پر بالکل آخری وقت تک جا کر بالکل ڈوب رہا ہے کریں، یہ درست نہیں ہوگا. چونکہ ہمیشہ اگر آپ اس کے عادی ہو جائیں گے تو یہ برائی یاد رکھیں، ٹھیک ہے، یہ برائی ہے. تو لہٰذا کوشش کریں اول وقت میں پڑھیں. لیکن کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے کہ بالکل پہلے آپ کھڑے ہو اور سورج نکلنے سے بالکل پہلے فجر پڑھ لے تو ہاں نماز تو ہو جائیں گی، لیکن اس کا آخری وقت ہے، ریکمینڈڈ نہیں. کوشش کریں کہ آپ جلدی. کسی نے سوال کیا گھر کی عورتیں فجر کی نماز پڑھتی ہے لیکن فوراً سو جاتی ہیں، ایسا ہمیشہ کرنا کیا درست ہے؟ دیکھیے اگر فجر کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے نیند کی وجہ سے اور اس کا الٹرنیٹ یہ ہے کہ فجر پڑھ کے کم از کم سوئے تو یہ بہت افضل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بولنا کیا چاہ رہا ہوں؟ کوشش تو یہ ہونا چاہیے کہ فجر کے بعد بھی ہم جاگے، لیکن ایسا ہو رہا ہے کہ فجر کے بعد نہ جاگنے کی وجہ سے فجر بھی اگر ہم چھوڑ دے رہے ہیں، جیسے رات میں 2 بجے سوئے، تب اگر فجر کے جاگنے کی جاگنا پڑتا ہے اور کہ سو جا رہے ہیں، فجر بھی نہیں پڑھ رہے، اس کے تو مقابلے یہ اچھا ہے کہ فجر پڑھ کے پھر سو جائے. کہ محنت مشقت کا کام ہے جس کی وجہ سے فجر کے بعد سونا اس کو ضروری ہے، تو فجر پڑھ کے سوئی بالکل اچھا ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں فجر بھی نہیں پڑھتا اس لیے کہ میرے کو بعد میں پھر ملے گا، گھر والے سب جاگتے، سمجھے آپ. تو لہٰذا لیکن کوشش یہ کرے کہ فجر کے بعد بھی جاگے، لیکن جیسے فجر کے بعد وہ سوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. انشاءاللہ فجر اس کی ہو گئی، اس کا فریضہ ادا ہو گیا، لیکن اس نے وقت کی جو برکت کا فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن نماز تو اس کی ہو گئی. تو اگر ایسی کوئی خاتون ہے جس کا روز مرہ کا روٹین ہے کہ فجر روز ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ سو جاتی ہے تو مسئلہ نہیں، لیکن کوشش کرے فجر کے بعد بھی جاگنے کا. بلکہ میں کہوں گا ٹائم ٹیبل کو الٹ دے، رات میں جلدی سو، صبح فجر کے بعد جاگنے کی عادت ہو. لیکن کسی وجہ سے اگر پاسبل نہیں ہو رہا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہے، پورے خاندان والے جاگ رہے، پورا گھر جاگ رہا، بچوں کو عادت لگ گئی بری، فلاں ہے، تو پھر کم از کم اٹھے، فجر پڑھ لے، اس کا فریضہ تو انشاءاللہ ادا ہو گیا، پھر سو جائے انشاءاللہ. پھر کو شیخ آپ نے فجر میں اٹھنے کا بہت اچھے سے مطلب ہم کو بتایا کہ کیسا اٹھنا ہے فجر میں، اور زیادہ پانی پینے کا یہ وہ مطلب. لیکن شیخ سب سے بڑا مسئلہ فجر میں چھوٹنے کا یہ ہے آج کل کے ہم نوجوانوں کا کہ ہم رات میں مطلب دیر سے سوتے ہیں، مطلب کبھی کبھی 1 2 3 بھی بج جاتے ہیں، زیادہ تر ایسا بھی ہو جاتا. تو شیخ وہ سونے کی بہت کوشش کرتے پر نیند نہیں آتی شیخ. تو ایسا کچھ ریکمینڈ کرو نا شیخ کہ ہم کو نیند آ جانا، مطلب ذکر اذکار بھی کرتے پھر بھی مطلب. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ نوجوانوں کی ایک عادت ہو جاتی ہے کہ راتوں میں جاگتے ہیں جس کی وجہ سے فجر میں اٹھنا نہیں ہوتا ہے. تو پھر اس ٹائم ٹیبل کو، اس روٹین کو کیسا توڑے؟ ہم رات میں سونے کی بھی کوشش کرتے لیکن نہیں آتی، تو اس کے روٹین کو کیسا توڑا جائے؟ دیکھیے اس روٹین کو توڑنے کا ایک حل میرے پاس ہے. اس روٹین کو ٹوٹنے میں لیکن 8 سے 10 دن لگتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ روٹین کیا ہوتا ہے معلوم؟ جسم کو عادت ہو جاتی ہے روز کب آپ سوتے اور کب اٹھتے ہیں، آپ اس کو عادت ہو جاتی ہے. اس کو اگر آپ کو محسوس کرنا ہے
تو آپ یوں محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ انڈیا کے ٹائم زون سے نکل کے سمجھو ٹریول کر کے کہیں گئے، سمجھ لیجیے یو ایس چلے گئے، تو تقریباً 9 سے 12-13 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے دونوں، مطلب اتنا زیادہ ٹائم کا کہیں کہیں۔ تو جب آپ یہاں سے نکل کے وہاں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے انڈیا کے برابر آپ جب سوتے تھے اس ٹائم پہ آپ کو وہاں دن بھی رہے گا تو نیند آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ باڈی کا ایک روٹین ہوتا ہے، عادی ہوتی ہے باڈی اس وقت سو، پھر اس کو ٹوٹنے کو ٹائم لگتا ہے، کئی دنوں 15-20 دن لگ جاتے، تو 1.5-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے محسوس نہیں ہوتے، جیسے یہاں سے گلف چلے گا محسوس نہیں، لیکن آپ تھوڑا لانگ ڈسٹینس جائیں گے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے کے ڈفرنس والے کنٹری میں ہی محسوس ہوتا ہے، تو پتا چلا باڈی کو ایک روٹین، پھر جب وہ کنٹری میں جاتے ہیں تو آپ اس کا روٹین اپنے باڈی کا چینج کرتے ہیں۔ تو ابھی کیا ہوتا ہے جب آپ جاگتے ہیں، ایک دن جاگتے ہیں، جو نیا نیا جاگتا ہے نا بچہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، آنکھ صبح دکھ، آنکھیں سوج جاتی، پھر 2 دن جاگے 3 دن جاگے تو پھر کم آنکھ سوجے، کم تکلیف ہے، پھر 4 دن جاگے تو ہوتا ہے کہ 4 دن تک 2 بجے جاگ رہا، تو باڈی پھر صبح جیسا اس کو سونے کی عادت تھی 10 بجے اٹھتا تھا 6 بجے، اب اس نے ایک دن 11-12 بجے شروع کیا، اٹھ جائیں گے 6 بجے 2-3 دن تک، اور اس کا دن بہت مشکل سے گزرے گا، سمجھ رہے ہیں آپ، کیونکہ اٹھا 6 بجے والا، پھر باڈی کیا کرتی معلوم آپ کو، فجر جانا چالو ہوتی ہے اور باڈی 8 بجے تک سوتی ہے، اس کا روٹین چینج ہو گیا، اب ادھر 12 سے 8 کا ہو گیا، پھر آپ اور زیادہ جاگ رہے 2 بجے تک جاگ رہے، باڈی یہاں 8 بجے اٹھیں گی 2-4 دن، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے 9 بجے اٹھیں گے، اس کے بعد پھر آپ 10 بجے اٹھنا چالو ہوتے ہیں، پھر آپ اس کو 3 بجے تک جائیں گے، سمجھے آپ، سائیکل روٹین ایسا چینج ہوتا ہے، اس کو ویکس لگتے ہیں، مطلب ہفتہ 2 ہفتے میں روٹین، بچوں کا بھی سیم ہے، سونے کا اٹھنے کا روٹین ایسی، سمجھے آپ۔ اب اس روٹین کو توڑنے کا ٹیکنیک کیا ہے، جو ایسی بری عادت لگ گئی سونے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے آپ کہ اگر سمجھو آپ روٹین میں 1 مہینہ جاگ رہے ہیں اور آپ سوچیں گے کہ آج مجھے نیند آ جائے، نہیں آئیں گے، کل مجھے نیند آ جائے، آپ کو اتنی دیر تک جاگنا پڑے گا۔ اب اس روٹین کو توڑنے کا طریقہ ہے، آپ کا روٹین 10 بجے سے 6 تھا، 12 آپ 2 کر دیا آپ نے، اب اسی کے حساب سے باڈی 2 بجے سو رہی، دن میں 10 بجے، اب کیا کرے، تو اب طریقہ یہ ہے کہ اب آپ روٹین کو ویسے ہی بیک لائیں گے، کیسا لائیں گے، 2 بجے سوئیں گے اور 6 بجے اٹھیں، اور پھر آپ کے دن خراب جائیں گے، پھر باڈی کیا کریں گے، مانو آپ 6 بجے اٹھ رہے بول کر ادھر آپ کو رات میں جلدی تھکان محسوس تو کاٹا سرک کے پھر 12 بجے ہوئے، کیونکہ آپ 6 بجے، پھر تھوڑے دن آپ 6 بجے اٹھتے رہیے، پھر آپ کو 2-4-5 دن ویسی تکلیف میں نیند آ رہی، دوپہر میں ایک دم کھانے کے بعد ایک دم باڈی ایک دم کھینچ جاتی، لیکن پھر وہ باڈی کھینچیں گی ادھر کی طرف، پھر آپ کو رات میں جلدی کمپیل کریں گے، ایک دن میں نہیں ہوگا، 2 دن میں نہیں ہوگا، 3 دن، ویک 2 ویکس جائیں گے، جیسا آپ نے بڑھایا ٹائم کو، ادھر ٹائم بڑھانا سیم ویسی ہوں، اس کے بعد ایک ٹائم آئے گا کہ آپ 10 بجے آپ کی باڈی خود جانا ہے اپنے کو، دوست بولیں گے ارے کیا چل رہا ہے، بچہ بن گیا تو بس ہو گیا بولنا ٹائم، باڈی روٹین چینج کر دیں گے، 1 دن میں نہیں، 2 دن میں نہیں، ہفتہ 2 ہفتے یہ چیز محسوس کرنا ہے، تو آپ کا وہ بچہ جو اسکول نہیں جاتا تھا یا وہ بھائی جو اسکول نہیں جاتا تھا، اب اس کے اسکول چالو ہو گئے صبح 7 بجے سے، آپ دیکھیے کتنی وہ اٹھتا 10 بجے روز، تھوڑے دن تو اتنا تنگ کرتا ہو بچہ، اتنا تنگ کرتا ہے اسکول جا کے آنے کے بعد کہ آدھا تنگ وہ صرف دور ہونے سے نہیں، ماں باپ سے، وہ نیند کی وجہ سے کرتا، لیکن آپ دیکھیں گے جب اسکول اس کا ریگولر ہو جاتا 2-3 ہفتے، تو برابر رات میں 9 بجے آتا، امی سلاؤ، امی روٹین اس کا پورا اپنے جو کہ 5-6 سال کی عمر تھا اس کا روٹین یہ تھا کہ رات میں کبھی بھی سوتا، دن میں کبھی بھی اٹھتا، چینج ہو گیا، چونکہ اب اس کی ایک سائیکل بن گئی جاگنے میں، سمجھے آپ، تو آپ کو سسٹم بنانا، سمجھ ایک آپ کو روٹین چینج کرنا ہے، اور روٹین چینج کرنے کو ٹائم لگتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ رات میں جلدی سو کے 4 گھنٹے تک لوٹ لیں گے میں اٹھ جاؤں گا، نہیں، آپ نے سونا اسی ٹائم پہ جب آپ کی باڈی بول رہی ہے، آپ کو پوری عادت ہوگی 12 بجے تک جاگنے کی، 2 بجے تک 2 بجے سو، لیکن اٹھنا آپ نے 6 بجے، 4-5 دن بعد باڈی تھک جاتی، پھر اس سے زیادہ برداشت نہیں کرتی، اور وہ رات میں آپ کو پریشرائز کرتی کہ اب جلدی سے، اور آپ کا روٹین پھر واپس کھسک کے واپس جاتا ہے، ادھر جلدی اٹھنے کی عادت آپ کی بن جائے، یہی اس کی تکنیک، اور اس کو تھوڑے دن لگتے یاد رکھ، اور اسی کو کرنا پڑتا ہے، اور یہ شادی بیاہ، چھٹیاں، گرمیوں، پروگرام اور فنکشن، یہ شروعات ہوتی ہے، 8 دن تک گھر میں شادی تھی اور اپنا 8 دن چل رہی شادیاں، جا کریں تو باڈی کو عادت ہوگی، 8 دن میں روٹین بدل گیا، اب 9ویں دن نیند نہیں، 10ویں دن نیند نہیں آ رہی، اور پھر وہ ایک سسٹم بن جائے، یہ روٹین چینج ہوتے ہوئے آپ محسوس بھی کر سکتے، ایگزامپل دیتا ہوں میں، سردیوں اور گرمیوں کے اندر دیکھیے آپ کی جاگنے کا فرق رہتا، کیوں، گرمیوں میں زیادہ جاگتے آپ اور سردیوں میں کم جاگتے آپ، کیوں ہوتا ہے ایسا، سمجھا آپ، اس لیے کہ باڈی کا روٹین ہو جاتا ہے سردیوں اور گرمیوں کے حساب سے، سردیوں میں دکانیں جلدی بند ہوتی، جلدی بند ہوتے، سب چیز جلدی ہوتی تو آدمی جلدی سوتا، گرمیوں کے اندر سب چیز دیر تک چلتی، گرمی کا ٹائم رہتا، رات تک چیزیں بکتی، فلاں ہوتی، تو دیکھیے اب روٹین آپ کا سردی گرمی سے چینج ہوتا نا، تو ویسی روٹین کو آپ کو جو برا بن گیا 2 سونے کا، 12 بجے سونے کا لیٹ نائٹ، اس کو آپ کو جاگ کے 2-4-5 دن ہفتہ بہت خطرناک جائیں گا، ٹینس جائیں گا، تھکان کے ساتھ جائیں گا، سر درد کریں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، بٹ کوئی دوسرا حل نہیں ہے، اس کو ایسے ہی توڑا جاتا ہے، اور تھوڑے دن کے اندر یہ روٹین پھر 8 سے 10 دن میں پھر آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے واپس سائیکل آ گئی ہے، لیکن بس کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، یہ روٹین پھر آپ کا تھوڑا لانگ چلنا 2-3 مہینے، اگر بیچ میں پھر کچھ تو بھی یہ مسئلہ ہوگا، پھر آپ نے جاگنا چالو کیا تو باڈی وہ روٹین پہ جلدی آ جاتی، تو آپ کو کوشش کرنا ہوگی، جب آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ تو جلدی سونے اور جلدی جاگنے کی عادت ہو جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے ایک ٹائم ایسا آئے گا پھر آپ کو جب جلدی سونے کی عادت ہو جائیں گی، آپ لیٹ بھی سوئیں گے تو اٹھیں گے آپ برابر اسی ٹائم پہ جس ٹائم پہ اٹھنے کی عادت ہے، چونکہ روٹین 1-2 دن میں بدلتا نہیں، ہفتے 2 ہفتے تک الحمدللہ ویسی ہے، تو آپ 1-2 ہفتے کوشش کریں انشاءاللہ، اسٹرگل کریں گے، آپ کو دیکھیے عادت انشاءاللہ ضرور ہے۔ کسی نے سوال کیا رات میں ہم بستری کرنے کی وجہ سے اگر شوہر فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا بیوی شوہر سے ہم بستری کرنے سے منع کر سکتی ہے؟ تو دیکھیے یہ بات تو درست نہیں، صبح شوہر
فجر میں نہیں اٹھا تو بیوی رات میں ہم بستری سے اس کو منع کر دے، لیکن اسی وقت بیوی بھی طے کرے کہ شوہر صبح اٹھے کسی، دونوں چیزیں اس کو ایک ساتھ لے کر، مطلب ہم یہ بھی نہیں بول سکتے نہیں ہم بستری مت کرو، اس لیے کہ آپ کا دن کا روٹین کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، دن کا شیڈول کیا، بچے اٹھ جاتے، یہ ہوتا ہے، انسان وہ انسانی ضرورت ایک الگ چیز ہے، مطلب یہ بولنا چاہ رہے ہیں آپ کی رات میں کھا کر سوتے نیند اچھی آتی ہے تو کیا ہم رات میں کھانا چھوڑ دیں چونکہ فجر میں نہیں اٹھ پاتے، تو دونوں ایک الگ الگ چیزیں، ان دونوں کو ملانے میں بہت تکلیف ہے، لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ جہاں بستری کا معاملہ تو وہاں اٹھنے کے لیے بھی اتنی کوشش کروائیں۔ اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فیملی سسٹم میں، آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ سب پریکٹیکل چیزیں، ان کو ہم لوگ دھیان نہیں دیتے اور سمجھتے، ہمارے پاس شادی ہوتی ہے دیکھیں کیا کیا چیزوں کا انتظام ہوتا، نیا پلنگ، نہیں بھی رہا تو شادی ہو پھر بھی نیا پلنگ، نئے گدے، نئی چادریں، لال چادر ہونا پتہ نہیں کہیں کے لیے، وہ کیا پلنگ کو ڈنڈے لگے ہوئے نا، اور اس پہ کیا ہونا مچھردانی، جو کہ 2 دن کے بعد تیسرے دن کام بھی نہیں آتی کبھی، ہے نا، کہیں تو کونے میں پڑی ہوئی رہتی ہے، تو مچھروں کے کاٹنے سے زیادہ اس کو لگانے کا ٹینشن رہتا ہے، اس کو یوں کرو لگاؤ رات بھر، پھر اندر کے مچھروں کو مارتے بیٹھو نکالو، تو اب تو میں نے کسی گھر میں وہ دیکھا نہیں ہے، پہلے ہوتی تھی، ہے نا، دیکھیں گے آپ نے وہ ہوتا ہے اس کو۔ اس کے بعد شادی میں جو چیز کی ضرورت نہیں بھی وہ دی جا رہی، 5 ہنڈے کہہ رہے تھے، دیغ اتنی بڑی دیغ، اتنی چھوٹی دیغ، وہ کبھی بناتے نہیں، پھر بھی وہ دیغچے دے رہے، دیغچے سمجھتے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن شادی میں جو اہم تیاریاں ہونا چاہیے وہ کیا ہے، سب سے پہلے یہ اہم تیاری ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو سپریٹ آپ کا باتھ روم اٹیچ کر لے آپ کے روم، استطاعت دی اس لیے بول رہا ہوں میں، استطاعت دی، یہ ضرورت کی، تو پلنگ نہیں بھی رہا تو چلتا، وہ ہنڈے نہیں بھی رہے تو چلتے، ہاں جوڑا نہیں بھی لیے تو آپ چلتا 25,000 کا شادی میں، آپ اگر پیسے اتنے ہی آپ کے پاس 50,000، چونکہ ٹوائلٹس مہنگے بنتے ہیں مجھے پتا ہے، تو آپ 50,000 کپڑے جوڑے گھوڑے مت لگائیے، اٹیچ ٹوائلٹ بنا لیں، کیونکہ سب کی حالت الگ ہے، اس لیے اس کی حالت استطاعت نہیں ہے الگ سے بنانے کی، تو کامن ٹوائلٹ میں فیسلٹیز کو انکریز کر دے، ان پیسوں سے جو فالتو جگہ لگا رہا ہے جن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کیا فیسلٹیز کر دے، ایک والدین ہے گھر میں، سمجھو میں نوجوان ہوں، میری شادی ہو رہی ہے، اور میرے والدین کیا میری شادی گھر سمجھو سیکنڈ میں ہوں، اب والدین کی شادی کو لمبا عرصہ گزر گیا، ان کی ضرورتیں الگ ہوتی ہے، اب میری ضرورتیں الگ ہے، لیکن ٹوائلٹ جو ہوتا ہے کامن بنا ہوتا ہے، ان کی ضرورتوں کے حساب سے ہوتا ہے، اپنی ضرورتوں کو اس میں کیسے اضافہ کریں گے، سب سے پہلے اس کے اندر ایک گیزر لگایا ہے، چونکہ گرم پانی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آدمی فجر سے پہلے غسل نہیں کرتا، یا پھر پانی گرم کرنے کی جو مشقت ہے ابا کے کمرے میں سے جا کے ادھر چولہے پہ پانی رکھنا ہے، اب اس کو شرم آتی ہے، ابا اٹھ جائیں گے سمجھ رہے ہو، تو انہیں وہ شرم سے چولہا نہیں جانا بول کے ادھر نہاتا نہیں، یہ پرابلم ہے پریکٹیکلی، مجھے پتا ہے ہمارے فیملیز میں پرابلم ہوتی ہے، 2 4 5 بھائی جن کی بھی شادی نہیں ہے، بڑے بھائی کی شادی ہو گئی تو جیسے انہیں فجر میں اٹھا کہ پورے تو وہ شرم سے کیا کر رہا، پانی گرم کرنے نہیں جا رہا، تو یا تو سمجھے نا آپ، گیزر کی طاقت نہیں اللہ نے، چولہا جو حمام کے اندر رہیں گے، ایک الیکٹرک گیزر، کیا بولتے اس کو، ہیٹر، کتنے کا آتا، 400 500 وہ کوائل والا جو آتا، ہاں سیفٹی کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں کہ بالکل کھلے والے، سیفٹی ضروری، پانی میں کرنٹ وہ رہتا سسٹم، یہ ضرورت ہے انسان، ایک باکس، اس میں کچھ بھی سامان رکھ سکتے انسان، ریزرز ہے، بلیڈز ہے، شیونگ کریمز ہے، ایک باکس، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، سسٹم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، مطلب کچھ بھی استطاعت نہیں ہے تو پلنگ لے رہا ہو، لیکن یہ سب چیزیں اپڈیٹ کیوں نہیں کر رہا، ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں عقلیں کہاں جاتی، کیونکہ میں نے کئی لوگوں کو صرف دیکھا گرم پانی نہیں ہونے کی وجہ سے وہ غسل نہیں کرتے، بہت جان پہ آتا ہے یار، سردی نہیں بھی ہو تو دیکھو کامن مارننگ کے اندر ٹھنڈا ہی رہتا موسم، کسی بھی جگہ آپ جائیں گے، پھر آدمی کیا کر رہا ہے اس کی وجہ سے غسل نہیں کرتا، تو یہ ضرورت کی ان کے انتظام، تو اب یہ نہیں کہوں گا کہ شوہر نہیں اٹھتے تو ہم بستری مت انتظام کرو، کیوں نہیں اٹھ رہے، نہانے کا کچھ مسئلہ ہوگا، نہانا جان پہ آتا ہوگا، ٹھنڈے پانی کا مسئلہ، سولوشن کی طرف بات کرو، یہ مسئلہ نہیں، یہ اس کا حل نہیں، اگر ہم ایسا بولیں گے نہیں ہم بستری منع کر دو تو دوسرے مسائل پھر اس کا کون پرسان، مطلب اس کو کون دیکھے، لہٰذا وہ ایک الگ عمل، ان کو یہ کیجیے کہ ایسا ہمیشہ نہ ہو، اور اگر ہو رہا ہے تو سبب ڈھونڈ، کیوں وہ نماز نہیں پڑھتا ہم بستری کرنے کا، وہ سبب کا علاج کرو، ٹھنڈا پانی گرم پانی کا نہیں ہو، فیسلٹیز کا نہیں ہونا، باتھ روم ایک ہی ہے اور اس کو جانے کے کسی کے کمرے میں جانا پڑتا، یہ وہ ہو گیا، ان کو سالو کرنے کی اگر آپ یہ کر پائے تو میں سمجھتی ضرورت کی یہ وہ چیزیں جو ہماری عبادتوں کو مکمل کرنے میں مدد کرے، اور جیسا نماز ہم پر فرض ہے تو طہارت کے مسائل سیکھنا، ان کے لیے انتظام کرنا، ان کا اہتمام کرنا بھی ہم پر فرض ہے، وضو فرض ہے نماز سے پہلے، تو پانی کا انتظام کرنا کیا ہے پھر، جو وضو کے لیے ضروری ہے وہ بھی آپ کا حد اتنی ہو سکتی کوشش کرنا، جب نہیں ملے تو تیمم ہے نا، ایسی ہے نا مسئلہ، پھر تو وہ سب کی تیاری کرنا کس کا ذمہ ہے، ہمارا ہے، تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کچھ سبب ہوتے ہیں کہ ویسے ایسا ہوتا ہے، تو آپ وہ سبب کو ڈھونڈ کے سبب کا علاج کرو، لیکن ہم اس طرح سے مت کرو چونکہ اس کے دوسرے مسائل ہو جائیں۔ شیخ میرا ایک سوال ہے کہ وطر چھوٹ گئی، مطلب کسی بھی وجہ سے سو گیا، مطلب یہ بھول گیا، اور وہ فجر میں بھی نہیں اٹھا، تو مطلب اس کے فجر بھی نہیں ہوئی، تو یہ دونوں نمازیں کب پڑھ سکتا ہے، مطلب صحیح وقت کیا رہے گا، ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے یا الگ الگ پڑھ سکتا ہے، دوسری بات اگر صحیح وقت نماز نہیں پڑھا تو اس کو بھی اجر میں یا ثواب میں کوئی کمی ہوگی، جزاک اللہ۔ پہلے سوال کیا کہ ایک انسان کی فجر بھی چھوڑ گئی اور وتر چھوڑ گئی تو کیا کرے، تو یاد رکھیے اس تعلق سے علماء کے بہت سارے فتاوے موجود ہیں کہ وہ جب بھی اٹھے اس کے بعد وہ وتر پڑھے اور پھر فجر پڑھے، جس کو عادت ہے کہ وہ وتر ہمیشہ پڑھتا ہے اور کسی وجہ سے چوک گئی، سوچا تھا صبح پڑھوں گا اور فجر بھی نہیں اور وتر بھی چلے گی، جس کی وجہ سے تہجد میں نہیں اٹھا وتر بھی چلے گی، تو کئی فتاوے موجود ہے کہ وہ پہلے وتر پڑھے گا صبح اٹھنے کے بعد، پھر فجر پڑھے گا، انشاءاللہ اس کو مسئلہ نہیں، اور ترتیب وہی رہیں گی، پہلے وتر اور پھر اس کے بعد وہ فجر پڑھیں گے۔ اور بھائی نے سوال کیا تھا کہ کیا اس کے اجر و ثواب میں کوئی فرق پڑے گا، تو یاد رکھیے اجر و ثواب میں
فرق انشاءاللہ عزیز نہیں پڑے گا اس معنی میں کہ اس کا نیت تھی اٹھنے کی اور نماز پڑھنے کی اور کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر پایا. اور اس کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے, بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص ہے جو بیماری یا کسی فل کی وجہ سے اگر مسجد نماز کو نہ جا پائے, مطلب بیماری کی وجہ سے مسجد کو نہیں جا پا رہا نماز کو, جبکہ اس کی پوری نیت تھی جب وہ صحت کی حالت میں سے نماز کو جاتا تھا اور اس کی پوری نیت تھی کہ وہ نماز مسجد میں پڑھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مسجد میں نماز پڑھنے تھا باجماعت. کس آدمی کو؟ جس کو بیماری نے روک دیا نماز, جبکہ وہ عادی تھا فرض نمازوں کو مسجد میں جا کے پڑھنے کا, تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے انشاءاللہ. چونکہ آپ مجبور تھے, آپ کی نیت پڑھنے کی چھوٹ گئی کسی, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور بھی ضرور انشاءاللہ اس پورا اجر دے. سوال تھوڑا ہارڈ ہے. اپنی جو عبادتیں ہیں اکثر دیکھا گیا ہے یا میکسیمم لوگوں کے پاس جو پانی ہم لوگ یوز کرتے ہیں, بجلی یوز کرتے ہیں, تو وہ الیگل یا اس میں کام کرتے کوئی میٹرز میں, پھر پانی کے نل کنیکشنز, پھر وہ عبادت تو اس کی بیسس پر ہم لوگ کرتے ہیں. یہاں تک اسی مسجدوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے نلس وغیرہ لے کر پھر ہم لوگ عبادت کرتے. اس کا کچھ سولوشن یا اس طرح سے؟ بھائی نے سوال کیا کہ بہت ساری عبادتیں ہم کرتے ہیں جس میں گرم پانی استعمال کرتے ہیں, دیگر چیزیں, پھر اس کے اندر الیکٹریسٹی کو ہم چراتے ہیں یا بغیر بھرے کی وہ کرتے ہیں. تو دیکھیے بہت ساری بار تو یہ سوال حالات, زمین, زمانہ, ماحول کے اعتبار سے اس کا مسئلہ الگ ہوگا, لیکن ایک عام سب کچھ اگر صحیح ہے تو میں یہی کہوں گا کہ بجلی کو چرا کر استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے, حرام ہے. سب کچھ اگر درست, کئی جگہ مجبوری ہے, مجبوری یہ ہے کہ الیکٹریسٹی ہے ہی نہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, کہیں سے تو الیکٹریسٹی لے کر آ جاتے ہیں اپنے علاقے تک, وہ مجبوری ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. اس لیے میں بول رہا ہوں کہ اگر سب کچھ صحیح ہے اور اس کے بعد بھی کوئی انسان الیکٹریسٹی چرا کر استعمال کرتا ہے تو پھر یاد رکھیے بالکل حرام ہے. یہ تو ایسا ہی کسی کا کھیت کھلا اور ہم چرا لے رہے چونکہ مالی نہیں, تو یہ درست نہیں ہو. لہٰذا ہم اس معاملے میں بہت محتاط رہیں, بہت احتیاط کریں. میں نے دیکھا ہوں بہت سارے مسجدوں کے اندر میٹرس ہوتے ہیں, لیکن وہ پتہ نہیں 1950 کے 1945 کے میٹر لگے ہوئے, جو آج بھی جو ہے 5 ریڈنگ 10 ریڈنگ 50 ریڈنگ مارتے ہیں. پورے مسجد کے اندر لائٹ جل رہی ہے ہزاروں ویٹ اور اس کا بل آ رہا ہے سمجھو 500 روپئے. ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ اور کیوں ہم کسی پہ ڈیپینڈ رہے اپنی عبادتوں کے اندر؟ ہی کوشش کریں. آج کل تو بہت ساری سہولتیں, سولار انرجی کامن ہو چکی, اتنی سستی ہو چکی, مسجد کے حساب سے کہہ رہا ہوں. مسجد میں اتنے مصلی ہوتے 2-5 لاکھ جمع کر دے تو ایک بڑا الیکٹریسٹی کا ایک سسٹم پورا آرام سے مسجد کو دن اور رات چلانے کے بغیر یوز کیے کہ چلا سکتے ہیں. آج کل تو اتنی سہولت ہے جو کہ ایکچوئل الیکٹریسٹی جو استعمال کر رہے ہیں اس کا اگر بل آنا شروع ہو جائے 10-20 ہزار آ جائیں گا, ہے نا, اور یہ 1-2 سال کا بل ہے جس کو آپ بھرنا ہے اور اس میں کام کر لیں. بٹ بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو سماجی مسئلہ, اس کو ہم ایک سوال یا ایک جواب میں نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ کہوں سب کچھ اگر ٹھیک ہے تو الیکٹریسٹی کو چرا کر استعمال کرنا, چاہے اس کی وجہ سے آپ عبادتیں کرو یا کچھ بھی کرو, اس کے بعد وہ درست, مطلب اچھا کام کرو یا برا کام, اس کی نہیں ہے. ہمیں ایسے ہر کام سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اسی